چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا آغاز، یعنی کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ جی مصعب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے دنیا سے پہلے ان سے چلے گئے، وہ بعد والے لوگ آ کر یوں کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ربنا اغفر لنا ان کی بخشی فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اخوان مسلم جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشی فرما دے۔ اور پھر اگلی دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کجی اور ٹیڑھے پن کو دور کر دے۔ غل کہتے ہیں یہ دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو یا کسی کے لیے دل میں برائی آ جانے کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دونوں دعائیں کرنی چاہیے ایمان والوں کو کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے غل یعنی پردہ وغیرہ نہ رہے کسی کے لیے، اور دوسرے جو ہمارے بھائی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہم ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایصال ثواب اس سارے عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی دعائے بخشش کرنا، چاہے وہ کچھ پڑھ کے کریں، چاہے کچھ کھانا وغیرہ کھلا کے کریں، یا ایسی کلمہ طیبہ دعا وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ تو اس عمل کو ایصال ثواب یوں کہا جاتا ہے کہ ایصال کہا جاتا ہے بھیجنے کو یا مل جانے کو، اور ثواب کہا جاتا ہے اس نیکی کے عمل کو جو ہم نیکی کرتے ہیں جس کا بدلہ اللہ میں عطا فرمائے تو اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، یا کوئی بھی کس کو کھانا وغیرہ کھلایا، اس نیکی پر اللہ نے جو ہمیں بدلہ دیا وہ ثواب ہو گیا، اور اس ثواب کو ہم جب آگے کسی کا نام لے کر ایصال کریں گے، بھیجیں گے، تو اس سارے عمل کو پروسیس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب پہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں، کس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کہتے ہیں بھائی ایصال ثواب جو ہے کہیں نہ کہ اس کی حیثیت جو ہے شرعی طور پر موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ بات صرف اتنی سی آتی ہے جو ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے اور اعتراض اور جواب کی صورت سوال جواب کی بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے ہم نارمل دعا کریں اللہ سب کی بخشی فرما، ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے، اور نماز میں ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، وللمؤمنین تمام اہل ایمان کی بخشش کر دے، تو تمام ایمان والوں کی بخشش کی دعا تو کی جا رہی ہے۔ تو کیا بات یہ ہے کہ کیا زندہ کے عمل سے مردے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ وہ بحث ہے کہ جس پہ پھر اختلافات پیدا ہوئے، اور اس کا حاصل اصول اور نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا تو زندہ ہے، اب کیا قرآن پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک بندے نے مسجد کی تعمیر کرا دی، وہ قبر میں چلا گیا، اب مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا نہیں۔ اس طریقے سے کنواں وغیرہ کھدوا دیا، کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا، جو ثواب جاریہ کی صورت ہو، بندہ قبر میں چلے جائے گا، مگر زندوں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ سوال ہی بیکار ہو جاتا ہے کہ زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا، جنازہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ نماز جنازہ کیوں پڑھا جائے؟ نماز جنازہ میں تکبیرات اور اس کے بعد جو نیت ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر زندہ یہ دعا کرنے کہ دعا اس حاضر میت کے لیے۔ اگر زندہ کے عمل سے فائدہ نہیں ہے تو یہ دعا اس میت کے لیے کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا پھر آپ نماز جنازہ کی دعا کو دیکھ لیں، اگر کھڑے ہوئے میت پہ نماز پڑھنے کے لیے اور دعا کیا پڑھی جا رہی؟ اللہم اغفر لی حیینا، کھڑے ہوئے مرحوم کے لیے، اور دعا کیا کریں؟ جتنے ہمارے زندہ ہیں سب کی بخشش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد زندوں کے بعد پھر میتنا، پھر شاہدنا جو موجود ہیں، پھر غائبنا جو موجود نہیں ہے، وصغیرنا چھوٹے بچوں کے لیے، وکبیرنا بڑوں کے لیے، پھر وذکرنا مردوں کے لیے، وانثانا پھر عورتوں کے لیے۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے بات ہو جاتی، لیکن اسپیسیفک آپ یہ دیکھیے مردوں کا ذکر الگ ہے، عورتوں کا ذکر الگ ہے، بچوں کا ذکر الگ ہے، بڑوں کا ذکر الگ ہے، جو جنازے میں حاضر ہیں ان کا ذکر الگ ہے دعائے مغفرت کے لیے، جو حاضر نہیں ہوئے ان کا ذکر الگ، اور پھر جتنے ایک کے لیے کھڑے ہوئے تھے دعا کرنے کے لیے ومیتنا جمع کا صیغہ سب کے لیے، اور پھر کھڑے تھے میت پہ دعا کرنے کے لیے، جتنے زندہ ہیں سب کے لیے دعا بخشش کی جا رہی ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ایصال ثواب یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یوں ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا کوئی انتقال کر جائے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا معنی ہے؟ فرمایا رحم کی ہوئی امت ہے،
کہ جائیں گے قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ، ان کے پیچھے رہنے والے ان کے لیے ایصال ثواب اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واہ واہ، تو یہ عالم برزخ یعنی انتقال سے لے کر قبر میں کھڑے ہونے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے عالم برزخ، یہ امت مسلمہ کے لیے رحمت کا معاملہ ہے، کیونکہ جو اہل ایمان قبروں میں جاتے ہیں اگر کوئی گناہ ان کے ہو بھی گئے، بعد میں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ قیامت میں رب کے حضور حاضر ہوں گے، سارے گناہ ان کے معاف ہو چکے ہوں گے، تو سیدھا راستہ پھر ہوگا ان کا جنت میں جانے کا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے ایصال ثواب۔ ہم نے اس مضمون کا انتخاب کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان اب اختتام پذیر ہے، ہمارے وہ پیارے جو سال گزشتہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے، اس سال ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اب رمضان کا آخری جمعہ بھی سمجھے کہ تقریباً امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا ہمیں، پھر عید کا دن بھی آئے گا، تو ہم نے اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے۔ اور پھر دو طریقے اس کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ گھر سے لے کر خواتین ایصال ثواب کریں، مرد حضرات جن کے لیے ممکن ہو وہ اپنے والدین کی قبروں پر یا اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضر ہوتے رہیں، کیونکہ اگر آپ حاضر ہوتے رہیں گے، دعائیں بخشش کرتے رہیں گے، تو جو قبر میں مرحوم موجود ہے نا، وہ آنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، جو آتا ہے اس کو پہچانتا بھی ہے، ایون اگر یہ سلام کرتے ہیں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اب قبر سے سب کا جواب آنے لگے وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور، تو پھر بتائیے کہ انجام کیا ہوگا؟ وہ مطلب اس کے پاس ان کے لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جواب لوگوں تک نہیں پہنچتا، لیکن جب دعا کی جا رہی ہوتی ہے وہ سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں ہم کس کو تحفہ دے دیتے ہیں، عید کے موقع پہ، دیگر مواقع پہ تحفہ دے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے قبروں میں جانے کے بعد سب سے بڑا تحفہ دعائے بخشش ہے، واہ واہ، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ جب بندہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو جبریل امین ایک نورانی برتن میں، نورانی طباق میں اس کو سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد لے کر جاتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کیا بات، کہتے ہیں کہ باقی مرحومین میں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، پھر یہ ہے کہ خاص صرف اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے نام لے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں تمام اہل ایمان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنی چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں آخر میں دعا کے طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آخری بات۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، اب یہ جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے، جی جی، یاد رکھیے گا جو مردود مرا نا اس کے لیے نہ فاتحہ نہ درود ہے، کیونکہ جو مردود مرے گا وہ کفر پہ مرے گا، جو کلمہ گو مرے گا دنیا سے جائے گا اس کے لیے ایصال ثواب بھی ہے، دعائے بخشش بھی ہے، نماز جنازہ کے اندر بھی دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں ایمان والوں کے لیے دعائے استغفار اور بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا، اور جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک بات، ایک سوال، ایک جملہ، ایک فکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس سوال کا جواب آپ بھی تلاش کریں۔ کچھ گفتگو میرے پاس ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں، کچھ سوالات کے جوابات آپ اپنے ذہن میں تیار کریں، تاکہ ہم معاشرے کے اس اہم مسئلے پر جس کا اب تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ۔ شرم و حیا کیوں ختم ہو رہی ہے، یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ بتدریج جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے شرم و حیا ختم ہو رہی ہے۔ میرے اس سوال کو پہلے تو کوئی سچا مانے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، پھر کیوں کا جواب آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ شرم و حیا ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کریں گے اس کے بعد آپ اس کا جواب تلاش کریں گے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں بتدریج لا قانونیت کیوں بڑھ رہی ہے، تو پاکستان کے وزیر اعظم آ کر کہیں نہیں سب کچھ تو قانون کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر تو لا قانونیت کیوں بڑھ رہی ہے اس کا سبب تو ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ بدہ تو مان ہی نہیں رہا، نہ پاکستان کا صدر مان رہا ہے، نہ وزیر اعظم مان رہا ہے، نہ گورنر مان رہا ہے، نہ وزیر اعلیٰ مان رہا ہے، نہ ڈی آئی جی مان رہے ہیں کسی شہر کے، نہ آئی جی مان رہے ہیں کسی صوبے کے۔ جب سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ قانون پر عمل ہو رہا ہے،
تو میرا یہ سوال ہی پھر غلط ہوگا کہ پاکستان میں لاقانونیت کیوں بڑھ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا اور کروانا ضروری ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی یا ہمارے معاشرے میں واقعی بتدریج شرم و حیا ختم ہو رہی ہے. میرے نزدیک ہاں ایسا ہی ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتا سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں 1970 اور پیچھے نہیں جاتے میں ہماری بچیوں کے ڈریسز کیا تھے اور اب کیا ہیں. اس میں ڈریسز میں یعنی کہ پہننے اوڑھنے میں پردے کا کور کرنے کا پردے کو بھی چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے عبایا بھی چھوڑ دیں، چادر بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جو نارمل لباس ہے ہماری خواتین کا 1970 میں جو تھا اتنا ہی کپڑا لگتا ہے اب یا کم لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سمجھ لیں گے تو پہلی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور عورتوں کو تو چھوڑ دیں، مردوں کی پینٹیں کم ہو گئی ہیں، چھوٹی ہو گئی ہیں. پہلے کھلی تھی اب چست ہو گئی، کپڑا کم لگ رہا ہے. پہلے لمبی تھی، بیل بوٹم ہوتا تھا نیچے، اب بیل بوٹم ختم ہونے کے بعد سائز میں بھی کم ہو گئی، وہ شارٹ بن گئی. پہلے فل سلیو کے شرٹ ہوتے تھے، شرٹ سے فل سلیو کے ٹی شرٹ ہو گئے، اب ہاف سلیو تھا اب سلیو لیس بنیان آ گئے. تو 1970 میں جو کپڑوں کا سائز تھا مرد و خواتین کا، جب وہ کم ہو گیا تو میرے سوال کو کیوں نہیں مان رہے؟ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ شرم و حیا بتدریج ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی وی جب تھا صرف، تو اچھی طرح سے یاد ہے 1970s میں 75 میں پی ٹی وی گھر کے سارے لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے، امی بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، سارے بیٹھ کے دیکھتے تھے. کیا آ رہا ہے؟ محمد علی قلعے کی باکسنگ آ رہی ہے، اوکے. کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، جاوید میاں کا چھکا، اوکے. ڈرامہ آ رہا ہے دہلیز، اور ڈرامے آ رہے ہیں میرا نام ہے منگو، اور پرچھائیاں، پتہ نہیں یہ سارے تنہائیاں، اس طرح کے ڈرامے آتے تھے. ٹھیک ہے. کمرشلز آتے تھے، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، آتے تھے نا. جب بھی فیملی کوئی کھیل دیکھ رہی ہے اس کے دوران کمرشل آیا، جب فیملی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، یا ایون کوئی پاکستانی فلم دیکھ رہی ہے، میں ساری باتیں اوپن کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یہ ساری چیزیں فیملی ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا سین آنے کا شائبہ ہو، شائبہ کہ خاتون چل کے مرد کے پاس آ رہی ہے، مرد چل کے خاتون کے پاس آ رہا ہے، تو پہلے وہ فیملی میں سے مرد اٹھ کے سائڈ پہ چلا جاتا تھا. اسے حیا آتی تھی کہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کے سامنے یہ رومانٹک ڈائلوگ کیسے سنوں گا. یا ماں بہن بیٹی اٹھ کے چلی جاتی تھی کہ ابو بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بیٹا بیٹھا ہے، میں ان کے سامنے یہ رومانٹک ماحول جو بن رہا ہے اس سین میں کیسے دیکھوں، مجھے حیا آتی ہے. ابھی بنا نہیں ہے ماحول، اور اس وقت ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابا جان یا امی جان اٹھ کے ٹی وی بند کر دیتے تھے ٹک، کھڑے ہو کر. اب تو یہ ٹک 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 200 چینل ہے نا، ایک سے بڑھ کر ایک. پہلے ایک ہوتا تھا، اٹھ کے جا کے ریموٹ بھی نہیں ہوتا، اسے بند کرتے تھے. یہ شرم و حیا بتدریج بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی، آپ میری اگلی بات سے اندازہ لگائیں. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ماں بہن بیٹی سارے مل کے دیکھتے ہیں ٹی وی. جی ہاں دیکھتے ہیں. اول تو الگ الگ ہی دیکھتے ہیں، 2-3 ٹی وی ہو گئے، نہیں تو موبائل پہ دیکھتے ہیں. جن کو بالکل ہی ان چیزوں کو الگ سے آرام سے علیحدگی میں دیکھنے کا شوق ہے. یہ بھی شرم و حیا کے بڑھنے کی وجہ ہے. لیکن اگر ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو برا ہی نہیں لگ رہا، کچھ بھی برا نہیں لگ رہا. بارش ہو رہی ہے، مرد و خواتین اس میں ناچ رہے ہیں، جمپ مار کے عورت مرد کے ہاتھ میں چلی گئی آٹومیٹک، برا ہی نہیں لگ رہا. اور یہ کیوں برا نہیں لگ رہا؟ ہم خود بھی بے شرم ہو گئے. باپ کی حیثیت سے بے شرم ہے ہم، بیٹے کی حیثیت سے بے شرم ہو گئے، شوہر کی حیثیت سے بے شرم ہو گئے، ہم بھائی کی حیثیت. میں یہ گالی نہیں دے رہا، میں صفت بتا رہا ہوں. ہم نیچے آ رہے ہیں، اخلاقی اقدار نیچے آ رہے ہیں. اگر شرم ہوتی ہم بند کر دیتے. اب تو ریموٹ ہے، بیٹا کچھ اور دیکھو، ہٹاؤ اس کو. کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا. یہ برائی نہیں لگ رہی. او بھائی کس چیز کو بند کرو گے؟ فلم ڈرامے کو تو چھوڑ دو، ایڈ بھی ایسی آ رہی ہیں، تو کیا آپ دیکھیں گے نہیں ٹی وی؟
آپ نیوز چینل دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ جو بھی دیکھ لیں، یہاں تک کہ مذہبی چینل دیکھ لیں، اس کے بیچ میں پہلے یا بعد میں جو ایڈ آئے گی آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شرم و حیا بتدریج ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آ جائیں شادی کی رسمیں. پہلے کیا ہوتا تھا، مرد کھیلتے تھے کچھ شادی میں، عورتیں وہ اسٹک سے کھیلتی تھی، ڈانڈیا جس کو کہتے ہیں. ایک دو اچھی سی چھوٹی موٹی رسمیں ہوتی تھیں، اس پر بھی ہم اعتراض کرتے تھے. اب کس پر اعتراض کریں، اب تو باقاعدہ فلموں والا رقص ہو رہا ہے. 1 1.5 2 3 ہفتے پہلے ٹریننگ کے لیے خاتون یا مرد آتا ہے کہ ایسے ناچنا ہے، اور پورا خاندان مرد و خواتین بیٹھ کر، میرے آپ کے ہم سب کے خاندانوں میں یہ مسئلہ ہے کہ شادی کی تقریب میں وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. تو مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو بھائی کہ بدتدریج شرم و حیا کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ خود دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں دیکھ لیں، خود کو دیکھ لیں، اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اور آگے چلے جائیں. بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک کلاس کے لوگ اپنی ہی کلاس کے، اپنے ہی علاقے کے، اپنے ہی محلے کے شاپنگ سینٹر کے ارد گرد گھومتے تھے. کہتے تھے اس علاقے میں نہیں جانا، وہاں عجیب و غریب ڈریس پہن کے آتی ہیں خواتین. اور خواتین بھی ڈرتی تھی کہ بھائی ادھر لڑکے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اب تو رش ہی وہی اسی علاقے میں ہوتا ہے. چھوٹے علاقوں کے شاپنگ سینٹر میں تو رش ہی نہیں ہوتا، سارے ادھر جا رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں شرم و حیا بتدریج کم ہو رہی ہے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں. دیکھیں ماہ رمضان، شب برات، شب معراج، شب قدر، میلاد النبی، محرم الحرام، یہ ایام، یہ راتیں، یہ ساعتیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اسی لیے آتی ہیں. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی تطہیر کریں، صفائی کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم دعائیں کریں، اللہ سے لو لگائیں. انشاءاللہ تعالی ان ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. بزرگان دین کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی برائیوں سے نہ رک سکے تو سمجھ لے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے اور سحر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. آج کا موضوع ہے آداب دعا، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں ہاتھ پر آپ کے، ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، علامہ عثمان لاکھانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے. تو آداب دعا پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور 2 دن رہ گئے کم و بیش 48 گھنٹے. تو یہ وہ لمحات ہیں، وہ ساعتیں ہیں جس کے بعد ایک نیکی کا ثواب 70 گنا والا معاملہ ختم ہو جائے. تو اب بھی اگر آداب دعا نہ سیکھے اور سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس طرح سے دعا نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اگلا رمضان تو ہے نہیں ہے، زندگی کچھ پتہ نہیں. تو مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیے تمہیداً دعا کس نیت سے مانگی جائے؟ ہوگی قبول یا نہیں ہوگی اس نیت سے، یا ہر صورت قبول ہوگی اس نیت سے؟ دوسرا یہ کہ دل میں جذبہ کیا ہونا چاہیے، ندامت والا، استغفار، توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے والا، یا سب سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں پھر دعا قبول ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی، عبادات میں ایک اہم ترین عبادت دعا ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے، اور احادیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں.
دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے یعنی اللہ کو پکارتا ہے تو اجیبو، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہاں پر جواب عطا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ رحمان و رحیم ہے، وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے پر بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، لیکن رب کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ وہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے کہ میں رب موجود ہوں، واجب الوجود ہوں، اور مجھے چھوڑ کر بندوں سے مانگا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر چھوٹی یا بڑی کسی بھی طرح کی مصیبت اور مشکل میں اپنے رب سے مانگنا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا مانگنا ہے، ہمیں بعض اوقات اس دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ قوت دعا یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ قضا کو پھیر دیتی ہے، قضا کو رد کر دیتی ہے۔ تو یہ بیان اس بنا پر کیا گیا، یہاں پر مراد ہے قضائے معلق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں یہ طاقت رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اب جب نہ مشکل میں آتا ہے تو وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے، تو مومن کا ہتھیار دعا کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ اب ان آیات اور ان تمام احادیث کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دعا کتنی مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں۔ کتنی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ختم ہوئی تو ہماری توجہ ہوتی ہے راہ فرار اختیار کرنا۔ ایون جمعۃ المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو ہم نے بالکل جمپنگ کرنا شروع کر دی اور ہم مسجد سے بھاگ گئے۔ اور اگر بالفرض کسی موقع پر ہم دعا مانگتے ہیں تو اس دعا میں توجہ کتنی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے، آپ میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ میری گفتگو کو توجہ سے نہیں سنیں گے تو مجھے ہو سکتا ہے بار محسوس ہو کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور توجہ نہیں کی جا رہی ہے، بلا تمثیل۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور اللہ دل کو جانتا ہے۔ اس مانگنے کے وقت آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ کی توجہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے، اسباب کے اندر ہے، آفس میں ہے یا دیگر معاملات کے اندر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذوق دعا نصیب نہیں ہوتا۔ جب ذوق نہیں ملے گا نا تو پھر آپ بعض اوقات عبادات تکلف سے کریں گے، اور جب تکلف سے کریں گے تو اس میں تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد آپ چھوڑ دیں۔ اب بعض لوگ ہیں جن سے 3 منٹ کی دعا نہیں مانگی جاتی، اور بعض لوگ ہیں جو آدھا گھنٹہ دعا مانگتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف خود نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ جتنے لوگ ان کی دعا میں شریک ہوتے ہیں اس دعا کے بعد ان کی روحانی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بس ہم دعا میں شریک ہوئے اور اس دعا سے ہمارے دل کی دنیا بدل گئی۔ حالانکہ ان کے اکثر الفاظ اگر عربی میں ہوں تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، نہ سمجھ رہے ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ ان کی دعا کے اندر جو خلوص ہے وہ خلوص قلوب الناس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قلب کی توجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں۔ جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو میں مانگوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ ہم جو مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر فرماتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے۔ اب آپ نے مال و دولت مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ مال و دولت ملنے کے بعد سرکش ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا نہیں فرماتا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا آپ کی قبول ہوئی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھ دیا ہے۔ اب میری آپ کی زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں جو ہم نے مانگی، جو مانگا ظاہری طور پہ نہیں ملا۔ اب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اب جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا۔ اب پوچھا جائے گا کہ یہ ثواب کس چیز کا ہے، چونکہ ہم نے اس کے لیے تو کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ وہ جو ثواب ہے وہ ان دعاؤں کا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔
اور پھر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میں اس کے اجر کو آج اپنے رب کی بارگاہ میں پا لیتا. تو جلد بازی نہ کرے دعا کے اندر، خلوص کے ساتھ دعا مانگے، یقین محکم کے ساتھ دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ چاہے ہمیں وہ عطا فرمائے جو ہم مانگ رہے ہیں، یا وہ چاہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے، اور عطا وہ وہی فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے. تو توجہ کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. جتنا ٹائم آپ نے فرائض سنن کو دیا ہے اس کے ساتھ آپ 3 منٹ توجہ کے ساتھ دعا کو دے لیں. 3 منٹ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس میں آپ سب چیزیں مانگ سکتے ہیں. اور اگر بالفرض آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف جائیں گے اور در در سے مانگیں گے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور پھر آپ محتاج در در کے رہیں گے. اسی لیے اہل دل یہ کہتے ہیں کہ ایک در کے ہو جاؤ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس ایک در پر جھک جائیں، در در پہ جھکنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ نگاہ رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اب کوئی گناہگار دعا کرنا چاہ رہا ہے، آج توبہ کرنا چاہ رہا ہے، ان ساعتوں میں ایک تاخرات بھی باقی ہے، کوئی شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، عاشوری کی رات آ گئی، شب میلاد آ گئی، اسے لگ رہا ہے کہ رحمتیں برکتیں ہیں، میں آج یہ کام بھی چھوڑ دوں گا، آج یہ تہیہ کروں گا کہ یہ کام بھی چھوڑ دوں گا، لیکن اعمال تو اس کے برے ہیں. آج وہ نیت کر رہا ہے کہ آج دعا مانگ رہا ہوں، آج توبہ کروں گا، تو اس پر بھی یہ اصول لاگو ہوگا کہ تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اپنے اعمال تو دیکھ جو پیچھے کرتا آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں دعا کے آداب اور اس کے احکامات کے حوالے سے بڑی گہری باتیں فرمائی ہیں. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا نا، بنیادی طور پر دعا تو ہر ایک کے لیے ہے، نیک بھی مانگے گا اور گناہگار بھی مانگے گا. جب بھی دعا مانگی جائے تو پہلے نیت یہ ہو کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں پہلے یہ یقین کر لے کہ وہ میری پکار کو سنے گا اور وہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا. یہ یقین کامل ہو. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بندہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. لیکن جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے نا تو رب العالمین ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس کو لبیک فرماتا ہے. اے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ مجھ سے مانگ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے، دیکھیں یہ میرا یا آپ کا کسی اور کا وعدہ ہوتا نا تو ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے وعدے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. رب کا وعدہ آگے پیچھے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے بندے مجھ سے مانگ. اب یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، مانگ، تو مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا. کیا بات، کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کو خاص نہیں کیا گیا کہ کوئی جبے اور امامے اور داڑھی والا مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، گناہگار مانگے گا تو نہیں قبول ہوگی. اللہ اللہ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان جس دن اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں تو سمجھ لیں اسی دن وہ گناہگار ہے. تو اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، رب العالمین ضرور کرم فرمائے. عاجزی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. عالم ٹائم میں موجود ہیں اور گفتگو کو دعا سے دیگر عبادات کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آداب دعا اور ساتھ ساتھ دیگر عبادات ان کے آداب کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے، ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح سے عبادت کا عنصر موجود ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا میں اس مذہب کا ہوں لیکن آج تک کبھی نہ میں اس مذہب کی عبادت گاہ میں گیا ہوں، نہ میں نے کبھی اس مذہب کو پڑھا ہے، نہ کبھی اس کی کسی کتاب کو پڑھا ہے، نہ اس کے کبھی کسی مربی سے ملا ہوں. میں تو مربی کھاتا ہوں اور بس جو ہے وہ اس مذہب کو مانتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں. تو یہ بتائیں بیسیکلی صرف مسلمان کے لیے نہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عبادت جو ہے یہ در حقیقت تعظیم ہے. جب تعظیم کے اندر انتہا پہ جاتے ہیں نا تو وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. واہ. اب تعظیم کے اندر انتہا یہ ہے کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ مستقل بذات ہے، یعنی واجب الوجود ہے. اس کو اور آسان الفاظ میں یہ کر لیں کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ خدا کے درجے پر ہے. تو جب آپ نے یہ تصور کسی کے بارے میں قائم کیا ہو کہ وہ خدا کے مرتبے پر ہے اور پھر آپ اس نیت سے اس کی تعظیم کریں تو یہ عبادت کا ایک مفہوم آ جاتا ہے.
اگر ہم دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو الہ کے درجے پر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی وہ کسی کو خدا تصور کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت۔ اور یہاں پر میں نے ذکر کیا کہ تعظیم یہ در حقیقت تعظیم ہی ہے، بس اس میں سے فرق یہ ہے کہ اس تعظیم کے اندر سامنے والے کی جو تعظیم کی جا رہی ہے اس میں نیت کا فرق ہے، جہاں نیت تبدیل ہوئی وہ تعظیم عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجز کے اظہار کی ہے، تو یہ ہاتھ باندھنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کر رہے ہیں یہ اس کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ تعظیم جو ہے وہ عبادت ہے۔ صحیح۔ لیکن نماز کے علاوہ اگر ہم اپنے والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے یا صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، تو عمل وہی ہے لیکن وہاں پر نیت تبدیل ہے کہ وہاں پر صرف تعظیم مقصد ہے، جس کی تعظیم ہم کر رہے ہیں اس کو خدا نہیں سمجھا جا رہا۔ صحیح۔ تو یہ تعظیم اور عبادت کے درمیان مین بنیادی فرق ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اس نیت کی بنیاد پر عمل ہوگا۔ اب جب یہاں پہ نیت اگر آپ نے عبادت کی کر لی تو وہاں پر کفر و شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی کی، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کی تعظیم تو کر رہے ہیں، اعمال آپ کے تعظیم والے ہیں لیکن وہاں پر نیت اس کو خدا سمجھنے کی نہیں ہے، تو وہ حرام کے درجے میں جا سکتا ہے لیکن شرک و کفر نہیں ہو سکتا۔ جیسے سجدہ کرنا ہے، یہ بھی تعظیم کا ایک عمل ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے جب تک کہ آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں جو مسجود ہے اس کو خدا نہ سمجھیں، لیکن جب اس کو خدا سمجھا تو پھر یہ شرک کا حکم آئے گا۔ تو اسی لیے اگر بالفرض کوئی مزارات پر جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد کسی کو دیکھ رہا ہے کہ صاحب قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے تو فوری طور پر اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، فوری طور پر بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عمل اگرچہ وہ تعظیم والا ہے لیکن اس کی نیت ہمیں نہیں پتا کہ وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے یا عبادت کی نیت سے کر رہا ہے۔ اگر وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہوگا تو یہ حرام کا درجہ ہے، تو کم از کم ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جو مزار کو سجدہ کر رہا ہے وہ ایسا عمل اختیار کر رہا ہے کہ یہ والا تعظیم کا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے جب تک ہمیں اس کی نیت نہیں پتہ چل جائے۔ جیسے ہی نیت پتہ چلے گی پھر اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے۔ تو یہ بنیادی فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تو بہت سارے مسائل ہمارے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں علامہ عثمان لاکھانی صاحب، ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جتنی باتیں گفتگو ہم کر پا رہے ہیں یقیناً یہ اس لیے کر پا رہے ہیں کہ علماء تیار ہوئے، علم دین سیکھا، ان کو مکالمے کا یا اظہار کا ایک جو ہے وہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا کسی درسگاہ میں۔ اگر یہ درسگاہیں نہ ہوتیں تو نہ یہ اظہار کا طریقہ سیکھا جاتا، نہ بتایا جاتا، نہ مکالمہ ہوتا، نہ تکلم ہوتا، نہ مباحثہ ہوتا، نہ خیال، نہ تبادلہ خیال۔ تو آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ادارے میں بنیادی تربیت اور بنیادی کام، بنیادی درس اور بنیادی سلیبس کیا ہے، اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی رغبت ملے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر میں اپنی گفتگو کو علماء کرام کی طرف اسی طرح سے لے کے جاؤں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے کمالات جہاں عطا فرمائے وہیں آپ معلم بھی ہیں، ٹھیک ہے، فرمایا کہ بعثت معلماً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد علم سکھانا، تزکیہ قلب کرنا، تربیت کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جس طریقے سے بھی آپ نے فرمایا کہ اگر علم کی ترویج نہ ہوتی، اشاعت نہ ہوتی تو یہ سارے سلسلے نہ ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن، فرسٹ سینٹینس، پہلی بات وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہمارا پیارا اسلام ہمیں پہلی بات یہ ارشاد فرماتا ہے اقرا، پڑھو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو پہلا میسج یہ ہے کہ ہم تعلیم کی طرف آئیں اور تربیت کی طرف آئیں اور اس سے اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ادارے کا، تو القلم اسلامک سینٹر جو کہ مزار قائد اعظم کے جسٹ اپوزٹ ہے کاسموپولیٹن سوسائٹی کے اندر، بیسیکلی 2016 میں یہ ادارہ جو ہے وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور اس وقت مختلف شارٹ کورسز ہوتے ہیں اور درس نظامی ہوتا ہے، یعنی عالم کورس۔ اچھا، ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ درس نظامی کے ذریعے جو لوگ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک،
آگے وہ پھر ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں. تو بہت سے لوگ ایسے جن کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ آپ عصری علوم بھی حاصل کر اور آپ دنیا کے اندر ایک پڑھے لکھے فرد کی فہرست میں آ کر بہت اچھے انداز سے دین کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ کہ الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہاں گریجویشن کا جو موقع ہے علم دین حاصل کرتے ہوئے وہ بھی موجود. اور دوسری بات یہاں میں آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہوں گا شبیر بھائی. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرائسس میں ہیں. معاشی صورتحال ہماری بڑی خراب ہے. اچھا, تعلیمی اخراجات کو فیس کرنا اور اس کے علاوہ دیگر معاملات جو کہ مطلب انسان کو اپنی زندگی کے اندر بڑھ گئے ہیں, جناب بہت زیادہ, اس کو ساتھ چلائیں یا گھر کو چلائیں مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر کسی فیملی کے اندر اگر 5 بچے ہیں نا, تو آپ یہ بتائیں کہ سیلری کو مینٹین کرتے ہوئے ان تمام ایکسپینس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے, ٹف ہے. ہمارا ادارہ ایک بہت اچھا چانس ایسے افراد کو دے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ 12,000 روپیز تک پر اسٹوڈنٹ ہم ماہانہ جو ہے وہ اسکالرشپ کا اناؤنس کر رہے ہیں. اچھا, پر اسٹوڈنٹ, یعنی ان کو یہ اخراجات نہیں دینے, ان کو 12,000 روپے ادارے سے دیے جائیں یعنی گے. ایک اچھا مطلب ان کو پڑھنے کے پیسے دیے پڑھنے کے پیسے دیے جائیں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے بہت سارے ایسے طلبہ اور طالبات جو کہ محنتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا لاس ہو رہا ہے. والدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اخراجات کو مینٹین کریں, اب گھر کے معاملات کو چلائیں, یہ آپ کی ایجوکیشن کا ایکسپینس جو ہے نا وہ مینٹین کریں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا, یہ ظاہر سی بات ایک معاملہ ہوتا ہے. تو بات یہ کہ الحمدللہ ہم نے اس بار یہ پلان کیا کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو محنتی ہیں, طلبہ اور طالبات, ان کے لیے 12,000 تک کا ہم نے یہ پیکیج بنایا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹرانسپورٹیشن کے یا مطلب ایجوکیشن کے دیگر ایکسپینسز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایک آسانی کا معاملہ ہو گیا. اچھا, ایک اور اس کے اندر بڑی پیاری بات یہ ہے, دیکھیں ایک شخص اگر بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے, اپنی صبح کا آغاز اگر وہ علم دین کے ساتھ کرے تو میرے خیال سے نور نڑا نور ہے نا. تو جو ٹائمنگ ہے نا وہ ہماری بہت سمجھ لیں کہ اچھے انداز سے مینٹین کی گئی ہے. مارننگ میں 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک جو ہے وہ طلبہ کے لیے ٹائم ہے, جو جاب کرنے والے ہیں, بزنس کرنے والے, جن کا جو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مارکیٹ 11 بجے کے بعد عام طور پر جو ہے وہ کھلتی ہے. تو لوگ آ کر کے علم دین حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے کام کاج پر جائیں. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ اویئرنیس ملے گی, آپ کو یہ نالج حاصل ہوگی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اس کے مطابق آپ جو ہے اپنے رزق حلال کما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے صبح کا آغاز آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھ کر کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دن کے اندر آپ کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور آپ اپنے کاموں کو اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. اور جو خواتین کے لیے ٹائم ہے آفٹر نون کا, اس کے اندر خواتین دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ بھی کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ القلم اسلامک سینٹر کے پیجز پر جا کر کے دیگر چیزوں کو مطلب دیکھ لیں, جو بھی مطلب معلومات ہے, کانٹیکٹ نمبر وغیرہ. تو اس چیز کا الحمدللہ ہمارا ادارہ اہتمام کر رہا ہے. تو القلم اسلامک سینٹر, اس میں آپ اس سے رابطہ کر لیں, ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں. اس کے جو بھی کام ہیں جس میں آپ خود کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ایسے نوجوان جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے تعاون بھی کر رہے ہیں. لیکن نہیں کہ فیس نہ لینے کا تعاون, اوپر سے پڑھانے کے بھی پیسے دے رہے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ پڑھنے کے پیسے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی یہ بندہ, پڑھانے کے پیسے تو چل سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی استاد پڑھا رہا ہے تو اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ پڑھنے کے پیسے پہلی دفعہ مل رہے ہیں, صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ خدا کے واسطے علم دین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. کیونکہ ایک بندہ معاشرے میں اگر عالم بن جائے اور ایک خاتون کسی محلے میں عالمہ بن جائے تو بہت فرق آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کسی محلے میں 10-20 پروفیسر گھوم رہے ہوتے ہیں ایسے ہی پجاموں میں, آپ کو کہیں پان کھاتا ہوا پروفیسر ملے گا, لیکچرر چائے کے کھوکھے پہ ملے گا, کوئی تبدیلی نہیں آئی اخلاقیات میں. لیکن اس گلی سے اگر مسجد کا امام مستند عالم دین گزرے گا, سارے کھڑے ہو کر سلام کریں گے اور کہیں گے حضرت ایک مسئلہ ہے, حضرت ایک وظیفہ چاہیے, حضرت قرآن پڑھنے میں یہ مشکل آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دین کے کام میں وسعت بھی ہے اور طاقت بھی ہے اور روحانی طاقت بھی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو مقام دیا جاتا ہے وہ علماء کو, مفتیان کرام کو اسی لیے دیا جاتا ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, دل سے یہی کہتے ہیں کہ ان سارے شعبوں میں کام کرنے والوں سے بہتر جو ہے وہ علم دین رکھنے والا عالم دین ہے. تو علم دین سے اپنے آپ کو وابستہ کریں, اپنے بچوں کو بھی لائیں, کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. علم دین بیسک بنیادی علوم دینیہ جو ہے نا وہ ضرور سیکھنا لازم ہے. یعنی ہمارے ہاں اس پورے رمضان مبارک میں ہم اسی کو موضوع بناتے رہے کہ ہمارے معاشرے کی کیا خرابیاں ہیں, خاندانوں کی کیا خرابیاں ہیں,
محلے کی گلیوں کی کیا خرابیاں، اس کو ڈسکس کرتے رہے تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ شخص بھی دین پر، دیندار لوگوں پر اور دینی اصولوں پہ بحث کر رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل کر کے خود کو پاک کیسے کرنا ہے، اور بحث وہ کر رہا ہے عقائد پر، علماء کرام پر۔ تو جب آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے کنبے میں کوئی عالمہ خاتون ہوگی اور ایک مستند عالم دین اس چھوٹے سے ایریا میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور یہ شر و فتنہ جو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی رک جائے گا، اور لوگ پھر دین کی طرف آئیں گے۔ یاد رکھیے ہر شعبے کا جو مین بندہ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی، اس کی گفتگو، اس کی معلومات اس شعبے کے لیے بھی ایک علاج بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے مزاح کے طور پہ کہا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے اور اس کا رہنا سہنا، اچھل کود، چھچوری حرکتیں جو ہے نا وہ یہ بتائے یہ ڈاکٹر کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو پھر ڈاکٹر لگنا بھی چاہیے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا علاج کر رہے ہیں، لیکن لگے بھی تو صحیح۔ تو علماء کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالم لگتے ہیں۔ جو مستند عالم دین ہوگا وہ گفتگو سے عالم لگے گا۔ تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ آپ کے خاندان میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا یا القلم اسلامک سینٹر جیسے سینٹر سے وابستہ ہو جائے؟ کوئی مالی مشکل ہے اس کو بھی وہ حل کر رہے ہیں، نہیں بھی اور جگہوں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جب وضاقتہ والا ایک عالم دین آپ کے خاندان میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں برکت ہی برکت ہوں گی انشاءاللہ۔ مفتی اسحاق صاحب ذرا بتائیے، علم دین کو ذرا سا لے لیتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم، دعا کا مفہوم، استغفار کیا ہے، مغفرت کب طلب کرنی ہے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، نجس اور پاک کپڑے مکس ہو جائیں تو ان سب کو پاک کس طرح سے کریں گے، وضو مکمل کیسے، وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، وضو کس طرح سے کرنا ہے، کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو باقی سارے کام گئے، گھر میں کہیں نجاست گری ہوئی ہے ہم اس کے اوپر جانماز بچھا کے سارے کام کر رہے ہیں، کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، سوکھنا چاہیے اس کو نہیں سوکھنا، کس طرح صاف کریں گے پاک۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں اس کا کتنا عمل دخل ہے کہ بنیادی علم دین ہونا ہر بندے کا ضروری حق بھی ہے، فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، لازم بھی ہے۔ لیکن یہ سب بریک کے بعد۔ خوش آمدید جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علم تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی گزارنا ہی مشکل ہے، خاص طور پر دین کے احکامات کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں علم حاصل کیا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ سنتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے یعنی علم حاصل کیا جاتا ہے مگر اس علم سے جو حاصل کرنا ہے اس سے محروم ہے لوگ۔ تو علم حاصل کرنا یہ ایک الگ مقام ہے اور علم سے جو حاصل کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل کو یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پورا عالم نہیں بن سکتا، پورا درس نظامی کا کورس نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے اب تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو گیا ہے، بلکہ آن لائن بھی اب ایسی جو ہے مطلب تنظیمات نے کام شروع کر دیا ہے، مختلف علماء جو ہے اس کام کو کر رہے ہیں کہ آن لائن آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کی 20 منٹ کی کلاسز ہیں، اور شارٹ کورس بنائے ہوئے کہ طہارت کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر لیجئے، جو 20 دن کا 15 دن کا کورس آپ کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ترجمہ قرآن کورس ہو گیا، تفسیر کورس ہو گیا، عبادات کے احکام ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اب الحمدللہ علم دین سیکھنا اس پر بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دور ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر وہ علماء کے جو اپنے پیجز پر علم کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ معلومات دے رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے لطیفے نہیں سنا رہے ہیں، گپے نہیں مار رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی دین کی باتیں کر رہے ہیں اور مسائل بہت آسان انداز میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں، آپ ان پیجز کو وزٹ کر لیجئے، ان پیجز سے وابستہ ہو جائیے، گھر بیٹھے بیٹھے بہت سارے مسائل آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مستند عالم دین ہو، جن پر آپ کو اعتماد ہے، ان تک آپ رسائی ضرور حاصل کریں۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں علم دین سے جڑنا، تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بڑا کام اس کو کرنا پڑے گا، عالم دین بننا پڑے گا۔ پھر قطع کلامی کی معذرت، جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا، چاہے وہ آن لائن کورس کی صورت میں ہو یا سینہ بہ سینہ سمجھانے کی صورت میں ہو یا ہفتہ وار کورس کی صورت میں ہو، اس کے لیے ٹریننگ کرنے والا تو مستند عالم ہی ہونا ضروری ہے۔ نہیں وہ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ علماء
کہ جو باقاعدہ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے اپنے ادارے بھی ہیں، لیکن جو ہر بندہ وہاں پر نہیں پہنچ پاتا ان کے لیے انہوں نے ظاہر دنیا بھر سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں علماء سے، تو ظاہر سوشل میڈیا پر ہر عالم کا پیج موجود ہے، یوٹیوب چینل موجود ہے، تو جن مستند علماء سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست مسائل بیان کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی درست ہوں تو لہذا ان سے وابستہ ہو جائے تاکہ عقیدے کی کوئی خرابی نہ ہو اور عمل کے اندر بھی کوئی خرابی نہ ہو۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں ایک قید لگا دی تھی کہ وہ علماء کہ جن کا کام صرف لطیفے سنانا ہے، خدا کے واسطے ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کو پھر دین کے نام پہ مذاق اور مستی مل رہا ہوگا، اور لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ان علماء سے وابستہ ہوں کہ جو سنجیدہ انداز میں دین کی باتیں کریں، یا درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا درست انداز میں لوگوں کو شریعت کے جو مسائل وہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو لہذا اگر وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اپنی ضرورت کے مسائل، دیکھیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض علوم کہا جانا، مثال کے طور پہ ایک بچہ جب بلوغت کی منزل پر آتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے مسائل سیکھنے اس کو، اسی طریقے سے نماز فرض ہوگی، نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا، نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز میں قرآن پاک پڑھنا ہے، درست قرآن پڑھنا اس کو آنا چاہیے، اگر درست قرآن نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، تو نماز کے مکمل مسائل اس کو سیکھنا ضروری۔ ماہ رمضان آیا، روزوں کے مسائل آنا اس کے لیے ضروری، کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے اعتکاف کے مسائل سیکھنا ضروری۔ پھر دوسری بات ہے کہ بندہ کچھ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھتا ہے، اب اس کو کہیں پہ جاب کرنی ہے، تو اجارے کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنے بھی ضروری ہے کہ کام کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا، سیلری کیا ہوگی، اور کس کس انداز سے کام کرنا ہوگا، وہ ٹھیکے پہ بندہ کام کرے گا کہ دہاڑی پر کرے گا، یہ ساری چیزوں کو سیکھنے بھی ضروری ہے، مسائل کو سیکھنا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے 50 سال لگائے گا سیکھنے کے لیے، کسی بھی عالم کے پاس آپ بیٹھ جائیں جا کے، انشاءاللہ اگر وہ باقاعدہ مستند عالم ہے 10-15 منٹ کے اندر آپ کو چیدہ باتیں بتا دیں گے، موٹی موٹی باتیں، وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کی روزی حلال ہو جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم باہر نکلے، ہم نے کہا بھی رکشے والے کو کہا بھی مجھے مثال کے طور پر جو ہے وہ القلم اکیڈمی جا رہے ہیں حدت کے ادارے میں، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا صاحب جو مرضی دے دینا۔ ہم نے اپنی مرضی طے کی میں 100 روپے دوں گا، اس کی مرضی میں 200 روپے، تو دینا لینا دونوں ناجائز ہو گئے۔ پہلے طے کرنا ضروری ہے کہ اتنا فاصلہ ہے اور اس جگہ پہ میں جاؤں گا اور اتنی رقم آپ کی طے ہوگی، اتنا محنتانہ جو ہے وہ آپ کا طے ہوگا، یہ سب چیزیں طے کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کی ضرورت ہر ایک کی ہے، ہر کوئی شخص کوئی نہ کوئی سودا بیچنے کے لیے جاتا ہے یا خریدنے کے لیے جاتا ہے، پھر اس کو خرید کے لیے بیوع کے مسائل، اب تو علماء نے یہ کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے کتاب البیوع سے موٹے موٹے مسائل نکال کے آسان الفاظ میں خرید و فروخت کے مسائل ہو گئے، یہ وہ عام مسائل ہے کہ جو سیکھنا بہت زیادہ لازم و ضروری ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ بندہ شادی کرتا ہے، پھر ایک شادی کرتا ہے پہلے، اس کے بعد دوسری کرتا ہے، تو ایک کر رہا ہے تو اس کے حقوق آنے چاہیے، دو کر رہا ہے تو پھر دو کے حقوق اس کو آنے چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پھر اولاد کے اعتبار سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے نان نفقے کے مسائل کیا ہیں، حقوق الزوجین کورس ہیں، تو اس طریقے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں۔ 2-2 ڈیڑھ مہینے کے کورسز ہوتے ہیں، لوگ لینگویج کے لیے جو ہے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ علماء دین سکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو صرف رسماً پوسٹر پڑھ لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے اور جانا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ باصلاحیت ہے، یہ نہیں کہ نکما نکھٹو کسی کام کا نہیں ہے بولے اس کو عالم بنا دو، نہیں، آپ کا جو جینیس بچہ ہے، اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، آپ اس کو اس فیلڈ کے اندر ڈالیں۔ خدا کی قسم ایک بچہ آپ کے خاندان کا عالم بن گیا نا، پورے خاندان کے عقائد درست کروا دے گا عالم اسلام پہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ظاہر ہے آپ دیکھیے نا کہ ایسا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے۔ اچھا یہ بات اس لیے صحیح ہے کہ ایک بچہ میٹرک فیل تھا، دوبارہ پیپر دیا پھر فیل ہو گیا، اب کراچی کے ایک بہت بڑے دینی ادارے میں اس کو داخلہ نہیں مل رہا، اس کے والد نے مجھے آ کے کہا یار دینی کام میں اس کو ڈالنا چاہ رہا تھا، ٹرائی کی اس نے میٹرک، اب اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا اور وہاں وہ داخلہ نہیں دیتے۔ میں نے ان سے زبردستی بات کر کے میں نے کہا کہ تھوڑا اپنے قوانین کو نیچے لے آئیے ورنہ یہ ٹوٹل دنیا دار ہو جائے گا۔ آج اس بچے کا بیان سنیں، 7 سال اس نے مکمل کر لیے، ماشاءاللہ اس کی عربی دیکھیں، اس کی صرف و نحو دیکھیں، تو یہ ثواب جاریہ ہو گیا نا، یہ لیکن بہت بڑا قوم کے لیے کتنا اچھا ہو گیا۔ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا بیانات آ ہوں رہے کہ ایک شبیر بھائی وہ نکما بچہ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں ڈال دو، یا کوئی نکما کسی کام کا نہیں کہتے اس کی شادی کرا دو، او بھائی اس کو اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ نہیں ہے، دوسرے کی بچی لا کے اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ ہے آپ کا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر بچہ یا ہر بندہ اٹھے کہ میں جو ہے 8 سال 7 سال 6 سال پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہر بندہ عالم کورس نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقاعدہ علم کی طرف آئیں گے، کچھ دنیا داری کی طرف۔ اسی کو قرآن نے واضح بیان فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ۔ آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ
کہ ہر بندہ تو ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں جا سکتا، لیکن کچھ افراد ایسے ضرور ہوں کہ جو اللہ کے دین کو سیکھیں اور جب واپس آئیں تو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ ضروری ہے یہ کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں کوئی ایسا ادارہ ضرور قائم کیا جائے جہاں باقاعدہ علماء کی تربیت بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ دارالافتاء کا قیام بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پر آ بھی سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک علم حاصل کرنے کے علم سے بھی کچھ حاصل کیا جائے تاکہ بندہ شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ مفتی اٹریکشن کیا دیں؟ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہونا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، مدنی رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، علامہ عثمان بھی ہونے۔ ایک تو اٹریکشن انہوں نے دی کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا پیسے نہیں ہیں یا فیس نہیں دے سکتا، ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو آپ سے فیس نہیں لیں گے۔ ایک اٹریکشن تو کہ آ کے پڑھیں۔ دوسرا اٹریکشن انہوں نے یہ دے دیا کہ آ کے پڑھو بھی اور اپنے اخراجات کے پیسے بھی ہم سے اسکالرشپ کی صورت میں لے لو۔ اور کیا اٹریکشن ہم دے سکتے ہیں کہ جس سے شوق ہو کہ کتنا اچھا، یا تو کسی عالم کو سنے تو دل چاہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، یا پھر کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کہے کہ کیا بات ہے، ایسی عاجزی انکساری کہ لوگ آگے پیچھے آ کر ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، ایک ایک بندے کو وظیفہ بتا رہے ہیں، شرعی سوال کے جواب، مسائل کے حل بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں بھی ایسا بنوں۔ یہ اٹریکشن ہے۔ یہ ٹی وی میڈیا میں دیکھیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا اٹریکشن ہے؟ کیسے راغب کریں ایک عام لوگوں کو کہ بھئی آئیں علم دین سیکھیں؟ دیکھیں شبیر بھائی، عالم سے اللہ نے عالم کو وابستہ کیا ہے، تو جب عالم سے عالم وابستہ ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اٹریکشن کی جو بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ میں خلوص ہونا چاہیے اور جو علم دینے والے ہیں وہ صاحب علم ہونے چاہیے۔ واہ واہ۔ جس کی سب سے بڑی مثال ہے صفا، ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز اس چھوٹے سے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ کرام کے علم سے مشرف ہوئیں۔ واہ واہ۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بلڈنگ بنانا، بڑا جامعہ بنانا، بڑا ادارہ بنانا اور زیادہ باتیں بنانا اسے علم کہہ دیا گیا۔ کیا بات۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے، یعنی عالم کون ہے، علم کی کیا تعریف ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا علم ہے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی تمہارا علم جتنا بڑھتا چلا جائے گا تمہارا بولنا اتنا کم ہوتا چلا جائے گا، اور تمہارا جو خوف خدا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ عمارت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب بعض ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، یعنی آپ اس میں چلنا شروع کریں تو شاید آپ پیدل چل نہ سکیں، لیکن وہ ادارے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ علم سے آری ہیں۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں عالم کی مثال کیا دی جاتی ہے، ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عالم کی مثال ہے سورج کی طرح، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ عالم اگر فٹ پاتھ پر بھی بیٹھے گا نا تو وہ وہاں پر بھی جنگل میں منگل آباد کر لے گا، کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے۔ تو اگر آپ کا علم اس نوعیت کا ہوگا تو پھر آپ محتاج عمارت نہیں ہوں گے، آپ محتاج چینل نہیں ہوں گے، آپ محتاج سوشل میڈیا نہیں ہوں گے، آپ محتاج شہرت نہیں ہوں گے۔ جو طالب علم ہوگا، طالب دنیا نہیں ہوگا، چونکہ بعض لوگ علم حاصل کرنے بھی دنیاوی غرض رکھتے ہیں، اور اس غرض کو رکھ کر وہ آتے ہیں کہ میں یہ علم حاصل کر کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاؤں، یہ بھی غرض ہوتی ہے، میں یہ علم حاصل کر کے مالدار بن جاؤں۔ جو طالب علم ہوگا، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ علم کا طالب۔ تو اگر عالم جو صاحب علم ہوگا وہ تھر کی ریگستان میں سوکھی زمین پر جھونپڑی کے اندر پانی کا مشکیزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ طالب علم پاکستان کے کسی بھی کونے سے وہاں پر آ کر زانوِ تلمس طے کرے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور وہ یعنی زمین نشین شخصیت تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو علم تھا وہ اتنا راسخ تھا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ دور دراز سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، زانوِ تلمس طے کرتے تھے، اور آج پاکستان کے اندر جو درس نظامی کا علم نظر آ رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو حصہ شامل ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شامل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باتیں کم بنائیں، ظاہر پر توجہ کم دیں، عمارت پر توجہ کم دیں،
کتابوں پر توجہ زیادہ دیں اور دل پر اس سے زیادہ دیں. ہم نے کیا کیا کہ جس پر سب سے زیادہ توجہ دینی تھی اس کو چھوڑ دیا. ہم نے اس پہ لگ گئے میرا انداز بیان اچھا ہونا چاہیے, میرے پاس مترادفات بہت ہونے چاہیے, میرے پاس الفاظ بہت سارے ہونے چاہیے, مجھے فلاں چینل پہ بیٹھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, اصل چیز کیا ہے؟ علم. دیکھیں علم کی مثال کیا ہے؟ علم جو ہے نا وہ ڈائمنڈ ہے. اب ہیرا جو ہے وہ کوئلے کی کان کے اندر بھی ہو تو جوہری جا کے نکال کے لے آتا ہے. تو اگر آپ عالم بنیں گے نا, علم والے بنیں گے, آپ کسی غار کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو آپ کے غار کے دہانے پر پھیر دے گا. تو اس لیے بنیاد اس چیز کو رکھیں کہ اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کریں. اور علم سے مراد وہ نہیں کہ زیادہ حوالے دے رہے ہیں کہ تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے, روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے, تبری میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ علم سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں مجھے ہر فقہی مسئلے کا جواب معلوم ہے. یہ علم سے مراد یہ نہیں کہ آپ جوش خطابت کے اندر آ کر یہ کہیں کہ میں جیسا خطاب کرتا ہوں ویسا کوئی بھی نہیں کرتا. علم سے مراد کیا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے کتنے ہیں. علم سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اندر یعنی باطن کے اندر عجز کس قدر ہے. اور جو علم نافع ہوگا وہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا عاجزی اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اتنا ہی زیادہ یعنی جس کا علم جتنا زیادہ بڑھے گا اسے اپنے بے علم ہونے کا احساس اتنا زیادہ بڑھے گا. کیا بات. چونکہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جتنا علم بڑھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ مجھے تو ابھی بہت کچھ نہیں پتا. اور جہاں پر آپ کا علم بڑھے اور آپ کا یہ احساس بڑھے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم کی راہ پر چلے, لیکن وہ علم نافع نہیں, غیر نافع ہے. اللہ ہمیں محفوظ. کیا بات ہے. اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیں کہ اس مرحلے سے ہم گزر گئے, شوق بھی پیدا کر دیا, خاندان والوں نے طے بھی کر لیا, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ سب سے بہتر بچہ جو ہے نا اس کو ہم علم دین کے لیے بھیجیں گے, وہ بچہ عالم بن بھی گیا. اب عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ حالات آپ دیکھ لیں سامنے کیا ہیں. سوشل میڈیا, لڑکے بیچ میں آ کے سوال کریں گے عالم کو کیسے, اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ ممبر پہ بیٹھیں گے, آپ کا پورا خطاب سنیں گے, اس میں سے 4 نقطے نکالیں گے, حجرے میں آ کے پوچھیں گے کہ یہ بات آپ نے کیسے کہی. جدید دور کے سوالات ہیں, جیسے خواتین کے برو بنانا, میک اپ, بیوٹی پارلر کا کام, اس طرح کے سوالات بھی آئیں گے. تو ایک عالم کو اس دور میں, جس کو ہم نے 7-8 سال 6 سال پڑھا بھی دیا, اب انداز گفتگو بھی آ گیا, اس کی ڈیوٹیز کیا ہونی چاہیے اور پریورٹیز کیا ہونی چاہیے, ترجیحات, کہ مجھے اس شعبے میں کام کرنا. دیکھیں باقاعدہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی شعبہ ٹارگٹ کر کے اس میں کام کریں. پہلے تو اپنے طور پر یہ دیکھیں کہ آپ کی صلاحیت کس شعبے کے اندر ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر فقہی مسائل کو سمجھنے والا تاریخ اور عقائد پر بھی اچھی گفتگو کر سکتا ہو. بعض اوقات فقہی مسائل کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عقیدے کے اندر اغلاط کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عقیدہ بیان کرنے والا جس کی فیلڈ عقیدہ ہوتی ہے, وہ جب فقہی مسائل پر گفتگو کرتا ہے تو بعض اوقات وہ وہاں پہ غلطیاں کرتا ہے. اسی طرح تاریخ کے اوپر اگر کوئی کسی کو گرپ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فقہ اور عقائد بھی اچھے طریقے سے بیان کرتا ہو. تو پہلی ذمہ داری تو ایک عالم کی یہ ہے کہ وہ اپنی بارے میں یہ جانے کہ میں کس فیلڈ کا آدمی ہوں. اگر آپ محدث ہیں تو پھر فقیہ بننے کی کوشش نہ کریں, فقیہ ہیں تو محدث بننے کی کوشش نہ کریں, عقائد کے اندر اپنا جو ہے نا وہ مداخلت نہ کریں, عقائد میں پھر عقائد والے کی طرف رجوع کریں, اور فقہ میں پھر فقہ والے کی طرف عقیدے والے کو رجوع کرنا چاہیے. پہلی تو ذمہ داری یہ. دوسری یہ کہ ہمارے دور کے اندر جو ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اسٹیجز کی جو زینت بننے والے ہیں ان کے پاس چند موضوعات رہ گئے. اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں نا کہ 6666 آیات ہیں, اس میں کچھ موضوعات ریپیٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ ان کو ہٹا بھی دیں ریپیٹڈ موضوعات 4000 سمجھ لیں آیات, آپ اور کم کر لیں 500 موضوعات آپ کر لیں, آپ بھی 500 کم کر لیں, ٹھیک ہے نا, 500 موضوعات پر آپ آ جائیں. آپ 500 موضوعات پر آ جائیں کہ قرآن میں 500 موضوعات جو ہے وہ حدیث کے ہیں, تو آپ کے جو 1000 جمعے جو ہے نا وہ آپ کے اس طریقے سے الگ الگ موضوعات پر ہو سکتے ہیں اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ اپنا جو ہم نے عالم اسلام جو ہمارے بعض اوقات ہے نا, عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیات جن کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا, انہوں نے اپنا اتنا مختصر عالم اسلام کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے چند جو مسائل ہیں نا ہم نے بس اسی پر گفتگو کرنی ہے. مسجد عالم اسلام کے اندر ہوتی ہے. ہاں, ہم نے بس اسی پر گفتگو کرنی ہے, اس سے زیادہ ان سے آپ گفتگو کروانے کی کوشش کریں گے تو وہ بیچارے لڑکھڑا جاتے ہیں. صحیح. تو آپ اب تھوڑا سا ورلڈ وائڈ سوچیں کہ آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ فلمیں دکھا دکھا کر لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. آپ کے مقابلے میں جو آنے والے افراد ہیں
وہ عقلی دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے, قرآن پر اعتراض ہے, اور آپ وہی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں. نئے موضوعات لائیں, نئے موضوعات. اچھا اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. میں باقی علماء کرام سے بھی پوچھوں گا کہ ٹارگیٹس کیا ہونے چاہیے علماء کرام کے, مختصر سے وقفے کے بعد. ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معراج پہ پہنچ گئے ہیں ویسے آپ بھی, الحمدللہ. تو آج بن رہی ہے تندوری چکن تندوری بریانی. جی کیسے بنے گی بتائیے. اچھا, اس کے لیے یہ تندوری کا مسالہ ہم نے لیا ہوا ہے, یہ باہر سے باہر سے تیار مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بریانی کے انگریڈینٹس ہیں, یہ ثابت گرم مسالہ, اس میں تیز پتہ ہے, بڑی الائچی ہے, بادیان کے پھول ہیں, لونگ ہے, اور الائچی ہے چھوٹی بڑی, زیرہ ہے, اور کالی مرچ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے. اس کے علاوہ جو ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, گرم مسالہ پسا ہوا بھی چاہیے ہمیں, پیاز ہے چاپ کی بھی, چکن ہے, اور ٹماٹر ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم آئل میں سب سے پہلے آئل گرم کریں گے, اس کے بعد یہ اس میں ایڈ کریں گے کھڑا گرم مسالہ, اس کے بعد ہم پیاز ڈالیں گے, پیاز لال ہو جائے گی, پھر ہم چکن ایڈ کریں گے, ساتھ میں تندوری کا مسالہ ایڈ کریں گے, ادرک لہسن کا پیسٹ, اس کو اچھی طرح بھونیں گے. بھوننے کے بعد اس میں ٹماٹر جائیں گے. پھر جب گریوی تیار ہو جائے گی, پھر یہ کوئلہ میں نے رکھا ہوا ہے, کوئلہ لال کر کے اس میں دم لگے گا, اس کا اسموکی ٹیسٹ آ جائے گا. اس کو کوئلے کو نکال کے 5 منٹ کے بعد پھر یہ رائس کی لیئرز لگا کے اس کو پھر ہم فائنل اسٹیم کریں گے. تو اس طریقے سے یہ تیار. آپ اسٹارٹ کریں, دم لگائیں, دم نکالیں اور دم کر دیں. بالکل, میں ذرا اس طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, مفتی شاہد صاحب, بہت زبردست گفتگو ہو رہی تھی علامہ مدنی رضا صاحب سے. ٹارگیٹ کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے. اگر آج بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مدرسے سے یا ایک دارالعلوم سے اس سال اتنے ہزار طلبہ درس نظامی مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں, بڑا نیٹ ورک ہے وہ. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا, برائی تو بڑھ رہی ہے, پھر یہ ان کو کھپاتے کہاں ہیں؟ یا تو یہ مسئلہ ہے, یا تو اتنی مسجدیں نہیں ہیں, اتنے پلیٹ فارمز نہیں ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ جتنے علماء کرام بن سکتے ہیں, یا ہم بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں, یا جو اہل خانہ بنانا چاہتے ہیں, ترجیحات بھی سیٹ کریں کہ یہ جائیں گے کہاں. پاکستان سے باہر بھی اسکوپ ہے, مفتی صاحب نے فرمایا آن لائن میں بھی اسکوپ ہے, فزیکلی بھی اسکوپ ہے, یا آپ خود اپنا کوئی مرکز بنا سکتے ہیں, تو اس پر کام کریں. کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے شبیر بھائی کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے, یعنی علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے. قرآن و حدیث میں علماء کی جس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کسی اور کی نہیں کی گئی. یعنی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ نبی کریم نے یہ فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو عالم بنا دیں اور ہر ایک عالم بن بھی جائے. عالم بنتے بنتے بنتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا شرف ہے وہ 2-4 سال کے اندر حاصل نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنے طلباء مدارس سے نکل رہے ہیں تو ان کو ہم کھپائیں گے کہاں؟ تو دیکھیں, علم کا جو معاملہ ہے نا, اس کا تعلق مٹیریل کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ. اگر اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کیا اور کوئی عالم ربانی بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ اس عالم سے اللہ عالم کو وابستہ فرما دے گا. اب وہ کیسے فرمائے گا؟ اس کا علم, اس کا روب, اس کا تقوی, اس کا باطن, وہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز ہوں گی اور لوگ اس کے قریب آ جائیں گے. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم عالم بنا رہے ہیں لیکن ہم تربیت نہیں کر رہے. آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے 20 سال پہلے جو علم کا ماحول تھا اور آج 20 سال بعد جو علم کا ماحول ہے, دونوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. پہلے آپ کو جو علماء تھے ان میں قناعت نظر آتی تھی, دنیا سے بے رغبتی نظر آتی تھی, مالداروں کے در پر علماء آپ کو نظر نہیں آتے تھے. آج آپ کو میں صحیح بات بتاؤں تو ایک عالم ربانی کے لیے مدرسہ بنانا بہت بڑا چیلنج ہے. وہ کس وجہ سے؟ کہ اسے پتا ہے کہ ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ اگر میں ادارہ بنا لیتا ہوں تو مجھے ٹکے ٹکے کے مالداروں کے در پہ جا کر چکر لگانے پڑیں گے.
उनकी चापलूसियां करनी पड़ेंगी। तो वो आलिम रब्बानी इससे डरता है, वो कहता है मैं मदरसा नहीं बनाता लेकिन मैं अपनी इज्जत नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दूसरा मसला हमारा क्या हुआ, आज जो इल्म के अंदर फुकदान है वो ये है कि हमारे जो उमरा हैं, मुफ्ती साहब, हमारे जो मालदार हैं, उनका हाल हो गया उमराए बनी इसराइल वाला। बनी इसराइल के जो उमरा थे वो क्या करते थे कि वो उलमा को अपनी मुट्ठी का रुमाल बना लेते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज आप मुझे बताइए कि वो कौन सा मदरसा है जिसके अंदर कोई हाजी नहीं है जो मदरसे को चलाने वाला है, डोनेट करने वाला है। अब वो ये कहता है कि चूंकि मदरसा मैं चला रहा हूं, माहाना 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, तो यहां पर हुक्म भी मेरा चलेगा, मर्जी भी मेरी चलेगी। अब आलिम के लिए सबसे बड़ी जिल्लत पता है क्या है? एक आलिम के लिए, आलिम के लिए सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि वो दरबारी हो जाए। हाँ। सबसे बड़ी जिल्लत ये, यानी उसने अपने इल्म की लाज ना रखी कि वो इल्म जो हुर्रियत राय सिखाता है, वो इल्म जो आपको आजादी सिखाता है, वो इल्म जो आपको एलाए कलिमतुल हक सिखाता है, वो इल्म जो बादशाह के दरबार में आपको हक बोलने का जज्बा और हिम्मत देता है, आप उस इल्म का सौदा कर दें। तो हमें अपने पूरे माहौल को बदलना पड़ेगा कि हम जो है वो इल्म से अपने आप को जोड़े, और इल्म भी वो जो इल्म नाफे है, और उसी तरीके कार पर जिस तरीके कार पर इल्म जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाई किराम को मिला। और ये किस तरह हासिल होगा? जब हम अहले इल्म के साथ सोहबत यानी ताल्लुक रखेंगे। वो जो ताल्लुक है उससे चीजें मुंतकिल होती हैं। नबी करीम ने अपने सीना अतहर से सुदूर सहाबा में इल्म को मुंतकिल किया। तो जहां पर आप इल्म दे रहे हैं, यानी आपका ताल्लुक किताब के साथ जुड़ रहा है, वहीं पर आपका ताल्लुक साहिब इल्म और साहिब रूहानियत के साथ जुड़े। क्या बात? वो आपके यानी इल्म का ताल्लुक है अक्ल के साथ, ठीक है, और रूहानियत और तज़किया का ताल्लुक है कल्ब के साथ। सही। हमने सारे इल्म को जोड़ लिया सिर्फ अकल के साथ। हाँ। कल्ब से हम सब फारिग हो गए, जिसका नतीजा निकला आज इल्म की वजह से लड़ाई हो रही है। यानी आलिम जो है वो आलिम से लड़ रहा है, सोशल मीडिया आपके सामने है, इल्मी अबहास हो रही हैं। हाँ। अब वो जो अबहास हैं वो आपके अंदर नफरत को बेदार कर रही हैं। मैं एक छोटा सा वाकया अर्ज करता हूँ। एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, उनके पास एक शख्स बहुत दूर से सफर करके आया। उसने पहला मसला पूछा, हजरत में फुला इलाके से सफर किया, मिसाल के तौर हैदराबाद से कराची आया। पहला मसला पूछा तो उन्होंने फरमाया ला अदरी, मैं नहीं जानता। दूसरा मसला पूछा, उन्होंने फरमाया ला अदरी, मैं नहीं जानता। उसने 16 मसाइल पूछे, उसमें से तकरीबन 15 के बारे में उन आलिम रब्बानी ने फरमाया ला अदरी। तो वो गुस्से में आ गया कि मैंने आपका नाम सुना कि आप इतने बड़े आलिम हैं और आपके लिए मैं इतना सफर करके आया और जो सवाल पूछ रहा हूं आप फरमा रहे ला अदरी। अब आप देखें कि उनका इल्म ने उन्हें कितना जब्त दिया था। वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया कि जितनी मेरे पास ला अदरियां हैं, इतने तुम्हारे पास ऊंट होते तो तुम बहुत मालदार होते। हाँ। यानी मिजाह के साथ उसे जवाब भी दे दिया और उस पर गुस्सा भी नहीं किया। क्या बात। आज हम पर कोई छोटा सा एतराज कर दे तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, और हम अपने लिए ये नक्स समझते हैं कि जो मसला मुझे नहीं पता तो मैं ये कह दूं कि ला अदरी में नहीं जानता। ये याद रखें कि अहले इल्म ने यहां तक लिखा कि जो हर मसले का जवाब दे वो मजनून है, वो पागल है। यानी जो ये कहे कि मुझसे जो पूछोगे मैं हर मसले का जवाब दूंगा तो वो पागल है, क्योंकि हर मसले का इस्तेहजार हर लम्हे के अंदर नहीं होता। तो अगर इल्म नाफे होगा तो आप ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे कि मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, मैं आपको देखकर बता दूंगा। ये वो तमाम उमूर है जिस पर तवज्जो करें, और बिलखुसूस जो उलमाए वक्त हैं वो इस चीज को समझें और पुख्तगी के साथ अपने तलबा में मुंतकिल करें ताकि आलिम बने, लेकिन पुख्ता आलिम बने, अल्लाह से डरने वाले आलिम बने, कनाअत करने वाले आलिम बने, दुनिया से बेरगबती वाले आलिम बने। तो फिर इंशाअल्लाहुल जलील हमारे माशरे में इनकलाब आएगा। क्या बात है। तो मोहतरमा मुर्गी साहिबा इस वक्त पतीले के अंदर दाखिल हुआ चाहती हैं। बिल्कुल। ऑयल के साथ आपने प्याज लाल हो गई तो आपने चिकन डाली है, चिकन के साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इससे पहले आपने इलायची और वो गरम मसाला जी वो मैंने डाल दिया। अब इसमें हमने मसाले डालें, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। क्या बात है। अच्छा जी, मसला क्या है कर लें अभी, तो फिर कैसे करेंगे? कमाल, बस मजा आ गया ये। अच्छा जी, आज पाकिस्तान का दिन भी हज़रत, माशाअल्लाह। तो ज़रा कुछ खूबसूरत अल्फाज। आज 27 रमज़ान मुबारक गो के गुजर गई। कुछ लोग कहते हैं 26 रमज़ान, कुछ लोग कहते हैं 26 और 27 की दरमियानी शब, कुछ लोग 27 रमज़ान। बहरहाल पाकिस्तान इस्लामी तारीख़ के एतबार से इन्हीं दिनों में मार्ज़ वजूद में आया। कुछ अच्छे से कलमात, फिर ब्रेक पे चलते हैं।
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। लेकिन ये नारा मारिज़ वजूद में आया उस वक्त जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी, और यही वजह है कि जितनी मुखालफत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गई थी और की जा रही है, अगर कोई और मुल्क होता ना शायद सफ़ा हस्ती से मिट जाता। अभी शाहिद मदनी साहब हम फिर यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर करम है कि जितनी मुखालफतें हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि पाकिस्तानी मुश्किल में है, इस वक्त आफतों में घिरे हुए हैं, महंगाई में डूबे हुए हैं, गर्क हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जब भी 14 अगस्त आएगी पाकिस्तान का सीने पे झंडा लगाएगा, पाकिस्तान नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। क्या बात। क़िबला हमारा तो काम महफिलों में दुआएं कराना है, हम दुआ कराने जाते हैं तो जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं लोग, यानी दुआ आमीन से पता पड़ जाता है कि लोगों को कौन सी दुआ चाहिए। हाँ, और दिल की गहराइयों से आमीन कहते हैं, दिल की गहराइयों से। तो जब पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, सरहदों की हिफाजत करने वाले अफवाज के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए दुआ की जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दिल से ये दुआ निकलती है, अल्लाह पाकिस्तान को तासुब क़यामत सलामत रखे और अल्लाह पाकिस्तान को पाइंदाबाद हमेशा आबाद। क्या बात है। और कभी ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, ये सोचे कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। वाह। और कभी ये ना सोचे कि हमने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, नहीं, ये पाकिस्तान का कमाल है, उसने हमें संभाला हुआ है। वाह भाई। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा। आलिम टाइम और साथ साथ मज़ेदार सहरी, और मज़ेदार सहरी में बन रही है चिकन तंदूरी बिरयानी। हाँ जी जी, ये देखिए, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तंदूरी बिरयानी से। हमें सब पता है कहाँ से उठता है। आजकल ईद की शॉपिंग करनी है, सबके धुएं निकले हुए हैं। ऐसे ही है। मैंने एक आइडिया दी थी दुकानदारों को 10 रोज़े को कि अपनी दुकान के बाहर लगा दें बोर्ड कि ईद के चांद नज़र आने तक हर चीज़ आधी कीमत में मिलेगी। इससे 2 फायदे होंगे, गरीब ईद मना सकेगा, दूसरा माल जो है ना वो गोडाउन में गट्ठा नहीं हो जाएगा, सब सही। निकल जाएगा। बिल्कुल। माजरत हाँ, करने के जी, लिए जी, जी। आपने पेट्रोल कम करने के लिए कहा था, 10 पेट्रोल रुपये का बढ़ा हमने दिए। 75 रुपये कहा था, 10 रुपये बढ़ा दिए। कितनी गलत बात है। नहीं मानो, अल्लाह के वली इधर बैठे हुए हैं, इनकी बात नहीं मानो, फिर यही होगा। एक ने बात नहीं मानी थी आशिक रसूल की, उसकी हुकूमत चली गई। हाँ। नहीं मानो, क्या ख्याल है? ऐसे ही हाँ है। जी, अगला बताएं। धुआं निकल रहा है। अच्छा, इसमें हमने टमाटर भी ऐड कर दिए चॉप करके, और थोड़ा सा पानी डाला इसमें ताकि चिकन गल जाए। चिकन अभी गली नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार हम कर रहे हैं, चिकन गल जाएगी। उसके बाद में कोयला भी मैंने रख दिया है दहकाने ये के लिए। चावल उबले हुए हैं, चावल उबले में, ठीक है। चावल मुकम्मल उबले में। इसको हम कोयले से दम करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद कोयला निकाल देंगे, फिर हम चावल की लेयर लगाएंगे, साथ में गरम मसाला उसके साथ में बीच बीच में डालेंगे। क्या उसके बात। बाद इसको दम करेंगे, रेडी हो जाएगी। ठीक है, सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें रोज़ाना हम माशरे की किसी खराबी या किसी सोच की अक्कासी करते हुए तंज, मिज़ा और इल्म को साथ लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है। आप याद आए तो फिर याद न आए को। हज़रत 2 तरह से आज हम मसला क्या है करेंगे। एक तो ये कि कौम हमेशा धोखा खाती है, पाकिस्तानी कौम हमेशा धोखा खाती है, लेकिन कमाल ये है पाकिस्तानी कौम का कि वोट उन्हीं 2, 3, 4 पार्टियों को देती है। पाकिस्तानी कौम का मसला क्या है। और दूसरा इसी में ऐड कर देता हूं, लोग खुद भी और उनके खानदान की औरतें भी हमेशा जाली आमिल से धोखा खाती हैं, लेकिन फिर बार बार दूसरे जाली आमिल के पास चली जाती हैं। तो ऐसे मर्द और ख़वातीन का भी मसला क्या है। तो पहला मसला मदनी रज़ा बताएंगे, दूसरा मसला मुफ्ती गुलाम दस्तगीर बताएंगे, और फिर इसमें चटखारा डालेंगे मुफ्ती इसहाक और समअप करेंगे मुफ्ती शाहिद जी। देखिए, मसला ये है कि हमारे पास जो है ना वो कौम का शऊर नहीं है। हमने जब ये आंखें बंद कर लेते ना किसी के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई फलां पर मेरी आंखें बंद,
تو وہ پھر آنکھیں ایسے بند کر لیتے ہیں کہ وہ اچھائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، برائیوں کی طرف ہم تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی کے کارکن کا مسئلہ ہے کہ اپنی پارٹی کے بارے میں یا اپنے پیر صاحب کے بارے میں یا جس عامل کے پاس جا رہے ہیں نا، ان کی غلطیوں کی طرف اگر آپ نشاندہی کریں تو وہ فوراً برا مان جاتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پیر صاحب ہوں، پارٹی کے لیڈر ہوں یا جو بھی ہوں، یہ فرشتے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر آنکھیں بند کی جائیں۔ آنکھیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر بند ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اسی لیے کسی پارٹی کے لیڈر پر یا کسی بھی پیر صاحب پر یا کسی بھی ایسے جو آپ کے عاملین ہوں ان پر آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے نا تو اسی طرح دھوکے بھی کھائیں گے، اسی طرح آپ کو وہ اوپر والے بیوقوف بھی بنائیں گے اور آپ بیوقوف بنتے رہیں گے۔ ایک تو آپ نے آنکھیں بند مسئلہ ہے آنکھوں کا اندھاپن فیصلہ کرتے ہوئے، ہاں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات آپ محبت کرتے ہیں نا تو محبت کے اندر انصاف نہیں ہو پاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کا خلاصہ ہے کہ محبت جو ہے نا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ لا شعور کے بغیر محبت کر رہے ہیں نا تو یہ شعور کے بغیر محبت بھی آپ کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، آپ برائی نہیں سن سکتے۔ کیسی قوم ہے، تربوز لینے جاتی ہے تو اس کو کہتی ہے بجا کے دکھا، سونگ کے دکھا، الٹا کر، سیدھا کر، میٹھا نہیں نکلا تو واپس کر دوں گا، پیسے نہیں دوں گا، کٹواتی ہے، سفید نکلا تو، اور لیڈر تربوز سے بھی بدتر ہے، اس کو فوراً تھپا لگا کے آ جاتی ہے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب اس تربوزی قوم کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عامل کے پاس جا کر بار بار دھوکے کھاتے ہیں۔ اچھا، اس میں پہلا وجہ تو یہ ہوتی ہے مسئلے میں گرفتار ہے بندہ، اور دوسرا کہ جو ہمیں شریعت مطہرہ نے اصول دیا ہے نا، کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو، پانی پر چل رہا ہو، جو کہ عادتاً محال و ناممکن ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے، فرمایا اسے اس وقت تک اللہ کا ولی نہ ماننا جب تک کہ اس کا ایک کام بھی تم شریعت کے مطابق خلاف نہ دیکھو۔ اگر شریعت کے خلاف اس کے کام ہے، اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بندہ بھائی سامنے کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہاں میں ناظرین سے کہوں گا کہ خدا کے لیے جب آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے، کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، اس کو چیک تو کرے، اس کو دیکھے تو اس سے کوئی نماز بھی پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، اتنے گندے سے بال رکھے ہوئے ہیں اس نے لمبے لمبے، اور جناب والا وہ اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے وہ نہایا نہیں ہے، ایک دم میلا کچیلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آج کل میں مہم چلا رہا ہوں، سارے پیر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جعلی، آپ کیا وہ چاہتے کچھ نہیں کر سکیں گے حضرت۔ کی بات ہے، قرآن پاک کا حکم ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صحیح بات ہے۔ اگر تم صاحب ایمان ابھی ہو، 2 پارٹ آئے ہیں، 4 پارٹ باقی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، تمہارا پختہ یقین ہے تو تم بھی غالب رہو گے۔ کیا بات۔ تو لہٰذا میں جو خواتین بار بار جا کے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچھا پھر وہ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بابا ہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ ارے بھائی، جب تک اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی دوا، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی دم درود آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا ملے گی۔ جی مفتی اسحاق صاحب، دونوں چیزیں جو ہیں بیان کی، ایک مدنی رضا صاحب نے لیڈرز کے بارے میں، ووٹ کے بارے میں بتایا، اور مفتی غلام دستگیر صاحب نے حسب استطاعت جعلی پیروں کے جو بھی ملفوظات جو ہے نا انہوں نے بیان کیے، کیا کہیں گے دونوں کے بارے میں؟ چناؤ کا معاملہ تو دونوں میں، چناؤ آپ نے فرمایا کہ چٹخارے کا، تو میں چٹخارے ڈال دیتا ہوں۔ جی، چٹخارہ نمبر 1۔ استخارہ یہاں پر ہو گیا ہے، استخارہ یہاں پر ہو گیا، نشاندہی وہاں ہو گئی، چٹخارہ میں کر دیتا ہوں، دعا حدت کروا دیں گے آخر میں۔ تو میں اس شعر سے آغاز کر لیتا ہوں، غلط تھے وعدے، یعنی لیڈروں کے بارے میں، کیونکہ میں غیر سیاسی بندہ ہوں تو اس لیے سیاست پہ بات کر لیتا ہوں کہ غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا۔ واہ واہ۔ تو ہماری قوم کے سامنے جب یہ لیڈران آتے ہیں، ہماری قوم کہتی ہے واہ واہ کیا تقریر کی ہو بھائی، آج تو بس اس تقریر جو ہے پورا مطلب آج ہندوستان فتح ہو جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، اور وہاں ناشتہ یہاں کریں گے، دوپہر کا کھانا یہاں پر کھائیں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ آپ نے جو ہے مطلب وہ ہم بھیک مانگنے نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطلب آپ نے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ دوسری بات ہے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، اور جو ہے یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں نا، تو ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے چلو کامیڈی شو چل رہا ہے چلنے دو، لیکن یہ بات اب یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں ووٹ کے ذریعے کوئی مطلب پارٹی آتی ہے تو میرے خیال میں جس دن ووٹ کے ذریعے پارٹی آئے گی نا وہ دن نظام سے ہو جائے گا۔ صحیح، ووٹ کے ذریعے۔ جس دن الیکشن ہوا وہ دن پارٹی نہیں آئے گی، سلیکشن جب تک ہوتا رہے گا اچھا آپ کا نظام نہیں بدلے گا، جب الیکشن ہو جائے گا نظام بدل جائے گا۔ جی حضرت۔
دیکھیں اس میں سیریس بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو شبیر بھائی ووٹ کی طاقت کا ابھی تک صحیح معنوں میں اندازہ ہی نہیں، اسی لیے آپ دیکھیں بریانی کی پلیٹ پر ہمارے ہاں لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، ابھی تیار ہو رہی ہے. جی ہاں. اور اسی طرح مختلف جو قومیں بنی ہوئی ہیں، مختلف جو خاندانی سسٹم ہے، اس کے تحت بسوں میں جانوروں کی طرح بھر کے لے جایا جاتا ہے اور وہ ٹھپے لگا کر واپس آ جاتے ہیں. تو شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ چند سالوں میں سوشل میڈیا نے نیو جنریشن میں ووٹ کے حوالے سے شعور بیدار کیا ہے، اور اس کا فرق بھی ہمیں روایتی سیاست سے ہٹ کر پچھلے دور حکومت میں نظر آیا. اس میں مزید بہتری آنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ بالیقین لنگر خانوں سے نہیں چل سکتا. ملک جو ہے وہ آٹا مفت دینے سے نہیں چل سکتا. ملک چلانے کے لیے سسٹم درکار ہے، اور سسٹم کے لیے آپ کو نئے چہرے جو کہ عالمی تناظر میں چیزوں کو سمجھتے ہوں انہیں لانا ہوگا. جہاں تک آپ نے عملیات کی بات کی تو دیکھیں اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں اگر آپ ماضی میں جائیں تو عملیات باقاعدہ شعبہ نہیں تھا. یہ در حقیقت جس ملک میں یا جس جغرافیہ میں ضعیف الاعتقادی ہو تو وہاں پر پھر چونکہ جو دھندا چل رہا ہو اسے فروغ دیا جاتا ہے. پہلے جو عملیات اگر ہوتے بھی تھے نا تو وہ ضمناً ہوتے تھے، علم ہوتا تھا، خانقاہ ہوتی تھی، تزکیہ ہوتا تھا، وظائف ہوا کرتے تھے. اب یہ جو عملیات بنا لیے، تعویذات بنا لیے اور پورا شعبہ بنا لیا، اب عامل کا مطلب کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے. با عمل ہونا تو ہم نے سنا تھا، یہ عامل ہم نے پچھلے چند سالوں سے سننا شروع کر دیا، اور ہر ایک نے اپنا آستانہ کھول کے عملیات کے نام پر وہاں پہ بیٹھ گئے. اب اس کے اندر ضعیف الاعتقادی کی بنا پر لوگوں کو اس قدر بیوقوف بنایا جا رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے، اور اس کی بنا پر پھر لوگ دین سے، چونکہ جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ مذہبی ہے، ٹھیک ہے، اب جو بیٹھا ہوا ہے وہ 2 نمبر ہے. اب وہ دین کے نام پر کر رہا ہے، دم کے نام پر کر رہا ہے، تعویذ کے نام پر کر رہا ہے، تو جب اس کا کام نہیں ہوگا یا وہ اس سے پیسے لے لے گا تو کہیں گے یہ سارے مذہبی لوگ ہوتے اس طرح ہیں. تو اس میں سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے دین میں روحانیت ہے، وظائف ہے، عملیات فی ذاتی کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. کیا بات ہے، بہت شکریہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب. کلمات آخر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات پر جو ہے نا قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے ووٹ کے معاملے کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لابنگ چلتی ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی رائے کو میڈیا اینکرز کی رائے کے مطابق کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں خود سے سوچنے کی ضرورت ہے اور حالات پر جو ہے نا وہ بتسلسل نگاہ رکھنی چاہیے. مطلب ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ جو بزنس مین ہے وہ دھندا کر رہا ہے، اپنا کام کاج کر رہا ہے، جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہے وہ اپنے معاملات کو فیس کر رہا ہے. اسی طریقے سے مختلف شعبۂ زندگی میں لوگ جو ہے وابستہ ہیں. ہم اپنے حالات جو سیاسی طور پر اس پر نظر نہیں رکھتے، حالانکہ ہمیں بحیثیت قوم، باشعور قوم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی سلامتی کی بات ہے، ہمارے قوم کی ترقی کی بات ہے، اور بتسلسل اگر جائزہ لیا جائے تو یقیناً یہ ایک اس میں بہتری کا پہلو نکل سکتا ہے. اور باقی رہا مسئلہ یہ جو ابھی جو ڈسکس ہوئی عاملین کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی اور مضبوط دولت ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم عز و جل جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، نظام رزق کو دیکھیے، موت و حیات کے سلسلے کو دیکھیے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف مطلب آمدہ کرتی ہیں کہ ہم توکل کو اختیار کریں. تو جب اعتقاد مضبوط ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا بات ہے. ہاں جی، دم پہ لگے. میں جاؤں گا بریک پہ، واپس آؤں گا تو غرف آنے کا ذکر کروں گا، لیکن آپ اس کی پریزنٹیشن کر دیجیے. ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ماشاءاللہ. کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھے منگتے کی کیا
طرف دیکھ رہے ہو کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے کملی والے کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھ منگتے کی کیا مشکلیں دل پیش آ سکتی نہیں مشکلیں دل پیش آ سکتی نہیں آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے کملی والے کے کرم کی بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے کملی والے کے کرم کی ہر قدم پہ علی میں بے نوا کیا بات ہے، ہر واہ قدم پہ علی میں بے نوا رہنما شاہ امم کی ذات ہے رہنما شاہ امم کی بات ہے کملی والے کے کرم کی کملی والے کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھے منگتے کی کیا اوقات ہے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کملی والے کے کرم سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء کیا بات ہے، واہ واہ، ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی اللہ اللہ، اے ہو کمائیے او جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سن نال لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سن نال لائیے ساری عمر دی تے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جان دے ہو جو نحال میرے تسی جان دے ہو جو بھی حال میرے تسی جان دے ہو جو بھی حال میرے تیرے نا تو آقا بگڑی بنائیے تیرے نا تو آقا بگڑی بنائیے او جگ چھڑ کے سارا
جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے ساری عمر دی جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جیڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسی اور دوا دے نال ساکوں شفا نہیں کسی اور دوا دے نال ساکوں شفا نہیں او دیدار تینڈا ساڈی دوائی دیدار تینڈا ساڈی دوائی او جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے ساری عمر دی تے سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سر تاج دارا دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج دارا دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو تینڈی گدائیے ود بادشاہی تو تینڈی گدائیے او جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے ساری عمر دی ہو کمائیے ساری عمر دی ہو کمائیے او جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے سبحان اللہ. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ دونوں کلام بڑے ماشاءاللہ خوبصورت پڑھے گئے. پہلا جو کلام پڑھا گیا نبی کریم کی بات اور نبی کریم کی ذات کے حوالے سے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہماری نسبت اہم ہے. تو فرمایا گیا کہ گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ نبی کریم کی ذات ہے جس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے سہارا دیا ہوا ہے اور یہی وجہ حیات ہے. دوسرا جو کلام ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ ہماری کمائی ہے یعنی وہ ہمارا اساسہ حیات ہے. تو جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت خیال یار میں گم رہتا ہے اور اس کے وہ پنجابی میں ہی ایک شعر میں فرمایا گیا کہ جدوں تکیا عاشق نے رخ یار دا مرض ودھدا گیا شوق دیدار دا. یعنی جب سے چہرہ اطہر کو دیکھا تو شوق دیدار اور بڑھتا چلا گیا. نبضاں پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لبدے او کی ایس بیمار چو. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا اثر ہے اور جو اس عشق سے معمور ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. ایک اور شعر میں عرض کرتا ہوں اسی نسبت سے فرمایا کہ حکیمہ طبیبہ دے وسدی گل نہیں. یعنی بڑے بڑے حکمہ آ گئے طبیب آ گئے کہ دیکھیں یہ بیمار کس چیز کا ہے تو حکیمہ طبیبہ دے وسدی گل نہیں میڈھے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں. اب حل کیا ہے تو آ کے دکھا جا اور صورت پیاری آ میڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری. تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ نبی کریم کے روبرو عرض کرنا اور اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ اساسہ حیات ہے. اس کیفیت سے ایک بار متکیف ہو جائیں تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی. پھر آپ کا جسم کہیں بھی ہوگا لیکن آپ کی کیفیت حضوری والی ہوگی یعنی آپ روح کے ساتھ دربار رسالت مآب میں گویا کے حاضر ہوں گے. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. اپنے اسپانسرز کا ہم ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو جے ڈاٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو روزانہ ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں. اور چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. شاید اس راہ سے خالد
मेरे आका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट बहारी शरीफ के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज इंशाअल्लाह हम सदक़ा फ़ितर से मुताल्लिक़ा मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। सदक़ा फ़ितर ये सदक़ात वाजिबा के अंदर आता है और इसके लिए शरीयत मुतहरा की तरफ से जो अहकामात हैं तो उसमें सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि सदक़ा फ़ितर हर उस शख्स पर लाजिम है, हर उस शख्स पर वाजिब है कि जो साहिब निसाब हो और उसका जो निसाब है वो हाजत असलिया से ज़ायद होना चाहिए। ज़कात और सदक़ा फ़ितर का जो निसाब है उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर हम ज़कात का निसाब देखें तो उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, सोना, चांदी, कैश और माल तिजारत। चराई के जानवर भी आते हैं जो 5वीं चीज़ होती है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर हम शहरों के एतबार से या शहरों का माहौल देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर मसाइल जो वो इन 4 चीज़ों से मुताल्लिक़ होते हैं। एक ओशर है, उसका एक अलग मसला है। तो अगर हम माल तिजारत की जिहत से देखें तो ज़कात के अंदर कोई भी माल तिजारत होना चाहिए, यानी सोना, चांदी, रुपया, इन तीनों के अलावा अगर कोई दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसका माल तिजारत या माल नामी होना ये ज़रूरी है। लेकिन सदक़ा फ़ितर के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं है। सदक़ा फ़ितर के अंदर अगर सोना, चांदी, रुपया हो और इसके अलावा कोई भी ऐसा सामान हो, चाहे वो माल तिजारत हो या ना हो, लेकिन हमारी ज़रूरत से ज़ायद हो, तो उस पर सदक़ा फ़ितर लाजिम होता है जबकि वो निसाब पर पहुँच रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़कात के एतबार से बात करें तो ज़कात के अंदर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मोबाइल मौजूद है, एक्स्ट्रा गाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल मौजूद है, तो उस पर ज़कात तो लाजिम नहीं होती जबकि हमने उसको बेचने की नीयत से ख़रीदा ना हो, तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। लेकिन अगर हम सदक़ा फ़ितर की बात करें तो फिर ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़ायद हों और हमारे इस्तेमाल में ना हो तो फिर उन पर सदक़ा फ़ितर लाजिम हो जाया करता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है ज़कात के निसाब में और सदक़ा फ़ितर के निसाब में। और यही जो ज़िमनन ये भी अर्ज़ कर देता हूँ कि यही जो सदक़ा फ़ितर का निसाब है क़ुरबानी के लिए भी यही होता है। फिर दूसरी बात कि ज़कात जो है वो बालिग़ और आकिल शख्स पर लाजिम होती है, लेकिन सदक़ा फ़ितर के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई नाबालिग़ है और उसके पास माल मौजूद है, मजनून है, उसकी मिल्कियत में कोई माल मौजूद है, तो उस पर ज़कात लाजिम हो, उस पर यह सदक़ा फ़ितर लाजिम होगा। और अगर उनकी मिल्कियत में माल मौजूद नहीं है लेकिन वो जिसकी परवरिश में है, जिसकी निगहदाश्त में, जैसे वालिदैन हैं, तो वालिद साहब के पास अगर इतना माल है जो निसाब तक पहुँचता हो तो फिर वालिद पर यह भी लाजिम होता है कि वो अपनी नाबालिग़ औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करें। और अगर कोई ऐसी औलाद है कि जो मजनून है और बालिग़ भी हो तब भी वो फिर वालिद पर लाजिम होता है कि ऐसी औलाद की तरफ से वो सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। ज़ौजा की तरफ से शौहर पर और शौहर की तरफ से ज़ौजा पर सदक़ा फ़ितर अदा करना लाजिम नहीं है, अलबत्ता अगर एक दूसरे की इजाज़त से किसी दूसरे की तरफ से वो अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जहन में ये रखने वाली भी है कि जिन अफराद को हम ज़कात दे सकते हैं उन्हीं अफराद को जो है वो सदक़ा फ़ितर दिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर शरई फ़कीर है, शरई फ़कीर उसको कहा जाता है कि जिसके पास ना ज़कात का निसाब हो और ना ही जो है वो सदक़ा फ़ितर का निसाब हो। यानी हम यूँ आसानी से समझ सकते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर कोई भी एक्स्ट्रा सामान मौजूद ना हो और उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, तो अब हम उसको जो है वो ज़कात भी दे सकते हैं और सदक़ा फ़ितर भी दे सकते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की एक आसान अल्फाज के अंदर वजाहत कर देता हूँ कि ज़रूरियात ज़िंदगी या हाजत असलिया वो चीज़ें होती हैं कि जिनके बगैर गुजारा मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर घर के अंदर फ्रिज है, अगर आप फ्रिज को अपनी ज़िंदगी से निकालें तो बहुत सारे मसाइल होते हैं कि गोश्त ख़राब होने का अंदेशा है और दीगर चीज़ें खाने पीने की होती हैं उनके ख़राब होने का अंदेशा है और उनको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ज़रूरियात ये भी हमारी हाजत असलिया में शामिल होता है। इसी तरीके से ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी रखना, मोटर बाइक रखना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये भी एक आम आदमी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होता है। यूँ ही जिस शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं और उस शोबे से रिलेटेड कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप्स होते हैं, इसी तरीके से उनकी किताबें होती हैं, उलमा हैं तो उलमा कराम के लिए किताबों का मौजूद होना, अगर कोई मज़दूर है तो उस मज़दूर के पास जो टूल्स वगैरह होते हैं, जो उसके पास सामान होता है मज़दूरी का, वो सारी चीज़ें भी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल होती हैं। तो ये सदक़ा फ़ितर के एक बुनियादी मसाइल हैं कि सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब होता है और किस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा। दूसरी बात कि हम सदक़ा फ़ितर कब अदा करेंगे और इसके वजूब का वक्त क्या है। जैसे ज़कात के अंदर हम देखते हैं तो ज़कात में पूरा साल गुजरना ये ज़रूरी होता है,
لیکن صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا ضرور نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو ہے وہ جیسے ہی عید کے دن کی فجر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی عید کے دن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو اس صبح صادق سے صدقہ فطر لازم ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کوئی مال موجود نہیں تھا، اور جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوا اور عید کے تیسرے دن غروب آفتاب تک اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ یعنی صدقہ فطر کا جو وقت ہے جس میں مال ہمیں دیکھنا ہے یا وجوب کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے، تو اس میں ہم جو وقت دیکھیں گے وہ عید کے دن کی فجر سے تیسرا جو دن ہے اس کی غروب آفتاب تک دیکھا جائے گا۔ یہ جو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت ویسے تو پورا سال ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جیسے ہی صدقہ فطر لازم ہوا آپ کبھی بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ایڈوانس میں ادا کرنا چاہیں تو ایڈوانس میں بھی ادا کر سکتے ہیں، تاکہ غریب جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور ایڈوانس میں ادا کرنا یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایڈوانس میں ادا کر لیا تو جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی عید وغیرہ کی تیاریاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو آج تقریباً 320 روپے کا جو ہے وہ ایک صدقہ جو منیمم مقدار ہے وہ 320 روپے بن رہی ہے۔ اس سے زیادہ بھی جو مقدار اگر آپ کو حیثیت ہے تو وہ کھجور، جو، کشمش ان کے اعتبار سے جو ادا کی جاتی ہیں وہ ادا کریں، لیکن ایٹ لیسٹ 320 مقدار جو ہے 320 روپے یہ موجودہ وقت کے اعتبار سے یا کرنٹ سچویشن یا کرنٹ جو ہماری وہ ہے مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے یہ بنتی ہے۔ ویسے 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر میں ادا کی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بنیادی مسائل اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے تو بہت ساری کوئریز ہماری حل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر علماء کرام سے رجوع کیا جائے۔ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کو۔ عام مسئلہ ہے میاں بیوی میں جھگڑے کا، تو کوئی وظیفہ ہے کہ آپس میں پیار محبت برقرار رہے، اور اگر کبھی جھگڑا نوک جھونک یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو جائے تو بات آگے نہ بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ جی بڑا اہم ترین مسئلہ ہے یہ واقعی کہ بعض اوقات تو نعوذ باللہ جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ گھر ٹوٹنے کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں وہ اعمال کرتے تھے یفرق بین المرء و زوجی، اچھا، کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیں، جدائی ڈال دیں۔ تو کبھی ایسی صورتحال ہو کہ بعض اوقات گھر میں چھوٹی موٹی نوک جھوک تو چلیں، وہ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہے، درگزر سے کام لینا چاہیے، کبھی زوجہ درگزر کرے کبھی شوہر درگزر کرے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل جھگڑے رہتے ہیں اور مہینوں میں کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے کہ وہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، ورنہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، صرف میاں بیوی نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں سب جھگڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں بہن بھائی بھی جھگڑ رہے ہیں، تو بھابیاں اور نند اور دیرانیاں اور جٹھانیاں ان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر ایسی صورتحال ہو، عالمی جنگ کے لئے آپ اس کو کسی بھی طرح تناظر میں لے لیں، تو اس کے لیے بہترین تیر بہادر ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہفتے میں ایک بار کرنا ہے، 3 ہفتے کریں آپ، اللہ نے چاہے انشاءاللہ لڑائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھنی ہے، خالی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور وصل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب آپ کہیں گے وصل کیا ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہی پڑھتا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نہیں، یہ بلا وصل ہے۔ وصل کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ سے ملانا ہے اور باقی پھر سورت پڑھ لے پوری۔ اس طرح یہ سورت 101 مرتبہ پڑھنی ہے، جمعے کے دن پڑھنی ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے، جمعے کی نماز کے بعد نہیں پڑھنی ہے، جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کے دن پڑھ لیا اور کوئی بھی میٹھی چیز پر دم کر لیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو وہ دونوں اس کو استعمال کریں پورا ہفتہ آئندہ جمعے تک، اس میں ملا بھی سکتے ہیں، جیسے چینی پہ دم کر لیا، مثال گڑ پہ دم کر لیا، شہد پہ دم کر لیا، الغرض کوئی بھی ایسی چیز جو میٹھی اور پی جا سکے، کھا جا سکے، سب گھر والوں کو کھلائیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ حضرت 3 ہفتے تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، پہلے ہی ہفتے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا،
دوسرے ہفتے میں اللہ نے چاہا لڑائیاں ختم ہو جائیں گی کیا بات ہے. اور تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ محبت عام ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو آج کا مسئلہ ہے رزق اور روزگار میں تنگی آ گئی, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہ اکبر. مہنگائی اپنی جگہ ہے, روزگار میں تنگی, پریشانی. میں اکثر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی کتنی مرتبہ ہے, یہ شاید نہیں بتایا میں نے نا. سورہ فاتحہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے ہر جمعے کو, جمعے کی نماز سے پہلے. ایک بات. اچھا خیر, روزگار کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو چاہیے تیر بہدف نسخہ کہ بالکل بس جلدی سے کام ہو, الحمدللہ رب العالمین. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو محتاج نہیں کرے گا. اچھا, اس کا ہاتھ کبھی کسی کا آگے پھیلنے نہیں دے گا. اللہ اللہ, وہ باسط ہے, وہ رزاق ہے. بے شک. تو اب کرنا کیا ہے, بہت چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے, مختصر سا عمل ہے. کرنا یہ ہے کہ جب صبح اٹھیں, اس میں صرف ایک شرط ہے, کیونکہ آپ اٹھیں گے تو وضو کیے بغیر پڑھنا ہے, اپنے بستر پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور بس شرط یہ ہے کہ آپ نے پڑھنے والا بندہ یا بندی, مرد عورت جو بھی ہو, وہ ناپاک نہ ہو. صحیح. یعنی مخصوص ایام میں خواتین نہ کریں اس عمل کو. اگرچہ اللہ کا نام ہے, ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے بندہ, بے شک بے وضو ہو. بے وضو ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ اس طرح سے اٹھیں تو یا باسطو اللہ کا نام ہے, یہ آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا, اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے, اور یہ اتنا کامل وظیفہ ہے حضرت, جنہوں نے پڑھا نا انہوں نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ غیب سے, ایسا لگتا غیب سے روزی کے خزانے کھل گئے. واہ واہ واہ. الحمدللہ رب العالمین. 30 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھ لیں. پڑھنا کس طرح ہے, 10 مرتبہ پڑھنا, پہلے یا باسطو یا باسطو یا باسطو 10 مرتبہ, اور پھر اوپر کی طرف, آسمان کی طرف, یعنی چھت کی طرف منہ کر کے دم کرنا ہے یوں. پھر یا باسطو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے بستر پر بیٹھے ہیں, بستر پہ دم کر دے, زمین کی طرف منہ کر کے دم کر دیا. 20 مرتبہ ہو گیا. 10 مرتبہ دونوں ہاتھ پھیلا کر یا باسطو پڑھنا ہے, اور پھر یہ مٹھیاں کھول کر دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے. دم کر کے چہرے پر اور جہاں جہاں جسم پر ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لیں. قبلہ ایک ہفتہ نہیں لگے گا, انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ غیب سے خزانے کھلنا شروع ہو گئے. کیا بات, سبحان اللہ. کلام پیش. عبدالستار نیازی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں, مشہور زمانہ کلام الحاظ ذوالفقار علی حسینی صاحب کا. سبحان اللہ. کہ کرم کی بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بری ہے, کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا, دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا, نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راغتیں
صلی وسلم دائما ابدا جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب بابا حسین ٹھہرے، حسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو دامن میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، سے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت شفاعت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے جاری، ازل سے جاری، گنہگاروں پر یہ لطف مسلسل، خطا کاروں پر یہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین
ہمارے لیے گئے نفس گئے قیامت، نفس گئے قیامت، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے غم جا نثاروں کی دوری، قیامت نگی ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ نعت کہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر،
لا